أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسی باجی؟ الحمدللہ. تو عشرہ شروع ہو گیا ذی الحج کا کہ ابھی ہونا ہے؟ آپ کی طرف نہیں تو بالکل ہونا. نہیں، آپ کی طرف تو بالکل بھی نہیں ہوا ہوگا. پہلے تو سعودیہ کا ہے نا، وہاں اسٹارٹ ہوتا ہے پہلے. اچھا ابھی سعودیہ میں نہیں ہوا نا، میں یو اے ای میں ہوں نا، تو اچھا ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہوں آج ہے ہمارے پاس چاند نا. ہوں. اچھا، اس کا مطلب سعودیہ میں بھی نہیں ہوا ابھی، کیونکہ آپ لوگ ساتھ جی ساتھ ہی ہیں. آئی جی نو. بالکل. اچھا ٹھیک ہے، گلف میں تو دبئی میں آپ صحیح ہے. ٹھیک ہے، گرمی تو دبا کے ہے اس وقت نا، بہت زیادہ. بہت زیادہ سب جگہ پہ ہے، قطر ہر جگہ، سعودیہ میں بھی ایون بہت گرمی ہے. حاجی جو ہیں بیچارے، لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، جیسے اور ٹیسٹ ہوتے ہیں تو موسموں کا بدلنا بھی. اب ہمارے جہاں کینیڈا میں پل پل میں موسم بدلتا ہے. ابھی میں نے ونڈو تھوڑی سی ذرا سی کھولی ہوئی تھی اور میں نے وہ بھی بند کر دی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی. اور کہاں ہم صحیح. لوگ ابھی کل کیا ہوگا، ہمیں اے سی چلانا پڑے گا. اور اچھا، اتنا اتنا ہمارا ڈراسٹک چینج ہے. ہمارا اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ہمیں ونڈوز، پنکھے، ایون دل چاہتا ہے کہ ہم ہیٹ چلا لیں. گرمیوں میں جون جولائی شروع ہونے والا ہے ہمارا، یعنی یہ بھی ہمارے ٹیسٹ ہے نا، کہ ایک دن بالکل. ہمیں ایکسٹریم اس پہ ٹھنڈ پہ لے جاتا ہے، دوسرے دن ہمیں ایکسٹریم گرمی پہ لے جاتا ہے. تو یہ بھی زندگی کے ٹیسٹ ہیں، ان کو بھی ایز اے ٹیسٹ لے کے صبر کرنا، اس میں بھی اجر ہے. موسموں کا بدلنا، دن رات کا بدلنا. اب دن کتنے چھوٹے ہو، راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں نا. آپ دیکھیں ہماری عشاء جو ہے وہ 11 بجے کے بعد ہوتی ہے، اذان ہی دیر سے ہوتی ہے. پھر ہمیں وہ نماز بھی پڑھنی عشاء کی، پھر صبح ہماری ارلی ہو جاتی ہے. ڈیلی پیچھے پیچھے جا رہی ہے، 3:45 بجے. ہاں، تو وہ بیچ میں جو ٹائم ہے وہ ادھر سے بڑھتا جا رہا ہے، ادھر سے گھٹتا جا رہا ہے. تو وہ بالکل ہم لوگ بیچ میں ذرا سی نیند ہماری 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، لمبی راتیں بھی آتی ہیں سردیوں میں بھی. 6 بجے بھی عشاء ہو جاتی ہے ہماری، اور صبح فجر بھی 7 بجے ہوتی ہے. تو وہ دن ٹائم بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ بھی دکھاتا ہے. تو شکر بھی کرنا چاہیے اور صبر بھی کرنا، یہی دو لائف کے ہے نا ہتھیار بھی ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ. تو چلیں، ریکارڈنگ تو میں نے آن کی ہوئی ہے، کبرا بھی آ گئی ہیں سسٹر. شروع کر لیتے ہیں ہم اپنی لیسن نمبر 1 بک 3 کا. ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے کیا رولز پڑھے، ہم ذرا سا وہ ریوائز کر کے تو پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ نیو رولز آ رہے تھے، تو اس کو ہم اس کے ذریعے ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیا رولز ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے طاہرہ، آپ مائک لینے اور تھوڑا سا ان کو پورا نہیں پڑھیں گے، پہلا سبق رولز پورے نہیں پڑھیں گے، بس جتنے آپ نے پہلے پڑھے ان کو ریوائز کریں گے تاکہ ہمارا آگے لیسن. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. پہلا سبق. اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں. انا عربی میں جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جیسے الکتاب سہلن، کتاب آسان ہے. ایسے جملے میں پہلے جس کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. جملہ اسمیہ کے جو ہے وہ 2 پورشن ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں نا ویسے تو. متعلق خبر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مبتدا، خبر اور متعلق خبر. اچھا، بے پارٹ اس کے اندر ہے. جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، جیسے خرج بلال، بلال نکلا. تو یہ جو ہے وہ خرجہ جو ہے وہ فعل ہے، تو یہ جملہ کہلائے گا جملہ فعلیہ. انا جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے، جیسے الکتاب سہل، یہ نارمل جملہ تھا. اب اس کے اندر انا داخل ہوا تو یہ ہو گیا ان الکتاب سہل. انا نے کیا کرا، کتابوں کو جو ہے وہ کتابا کر دیا، اس نے جو ہے نصب دے دیا اسم کے اوپر. انا کے بعد والے اسم کو اس نے نصب دیا، اور اب یہ اسم کہلائے گا اسم و انا. اچھا، اب یہ ہے، یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ انا داخل ہونے کے بعد پہلا لفظ مبتدا منصوب ہو جاتا ہے. جو ہم نے دیکھا کتابو جو تھا وہ کتابا ہو گیا، اور اس کے بعد ہے انا داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اسم و انا کا اسم، اور خبر کو خبر و انا کی خبر کہتے ہیں. انا معنی میں زور اور تاکید پیدا کر دیتا ہے، جس کے لیے اردو میں بے شک، بلا شبہ، یقیناً،
اور ہی کا استعمال ہوتا ہے. مطلب اس سے ٹرانسلیشن میں یہ فرق پڑے گا. نوٹ: اگر مبتدا پر انا داخل ہونے سے پہلے ایک ضمہ ہو تو ایک فتحہ میں تبدیل ہوگا. جیسے ان المدرس جدید، ان آمنتا طالبۃ. اس کی یہ پہلے تھا نا المدرس جدید تھا تو ہو گیا ان المدرس جدید. آمنۃ طالبۃ، انا آمنتا طالبۃ. یہ انہوں نے کر کے بتایا ہے کہ انا داخل ہوا تو مدرسوں کا جو ضمہ تھا وہ فتحہ بن گیا، نصب میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد ہے لیکن اگر مبتدا پر دو ضمہ ہوں تو انا داخل ہونے پر وہ دو فتحہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے اب دو فتحہ کی اگزامپل بتا رہے ہیں. حامد مرید، انا حامدن مرید. تو حامدن کے جو ہے وہ دو ضمہ دو فتحہ میں تبدیل ہو گئے. اس کے بعد ہے اگر مبتدا ضمیر ہو تو انا داخل ہونے کے بعد وہ ضمیر نصب سے بدل جاتا ہے. جیسے انتا غبیٌ، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ انکا غبیٌ. اس کے اندر ہم نے رول پڑھا تھا انتا جو ہے وہ کس ضمیر کے اندر تبدیل ہوتا ہے؟ ضمیر متصل کے اندر جو مل کر آتے ہیں. تو انتا کنورٹ ہوتا ہے کا سے چینج ہوتا ہے، اس سے ایکسچینج ہوتا ہے. یہ اب انہوں نے ضمیر نصب کے تمام صیغوں کے لیے مشق نمبر 3 ہمارے پاس ایک مشق ہے جس میں انہوں نے چینج کیا ہے. انتا کو کا کے اندر، انتی کو جو ہے کی کے اندر، اور ہوا کو ہو کے اندر، اور ہم کے اندر. تو یہ اس میں آ جائے گا ایکسرسائز میں. ابھی سسٹر یہاں پہ آپ تھوڑا سا رک جائیے تاکہ آپ کو بھی آرام مل جائے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کچھ یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ ہاں، تو جب آپ کے دو زبر آتے ہیں نا تو وہ اس کے آگے کیا ایڈ ہوتا ہے؟ الف ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ جب دو زبر آئیں گے، مریدن مریدن، ٹھیک ہے، علمن علمن، اسی طرح سے آپ کے غبیٌ غبی. اچھا ابھی آپ اس میں یہ رول ہے پہلا، نہیں یہ رول ہے. اچھا اس رول کے دو ایکسیپشن ہیں، آپ کو یاد ہے طاہرہ؟ کسی کو بھی یاد ہے؟ اس رول کے دو ایکسیپشن ہیں. یعنی دو زبر جب آئیں گے تو لازم الف ایڈ ہوگا آگے. کتابن کتابن، نسبی حالت میں اونلی، ناٹ رفعی جری حالت میں. کتابن وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا اگر نسبی حالت میں جائے گا تو وہ اس میں الف ایڈ ہوگا. اچھا اس رول کے تائے مربوطہ آئے تو پھر نہیں الف. ہاں تائے مربوطہ آئے تو پھر الف ایڈ نہیں ہوگا. دو زبر آئیں گے تو الف ایڈ نہیں ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ یا ہے میرا خیال ہے. نہیں، یہ اس لیے تو میں ریوائز کروا رہی ہوں نا کہ یہ چیزیں پیچھے کی پکی. حمزہ آتا ہے تو ایڈ ہوتا ہے مگر لکھتے نہیں ہے نا. ہاں الف اسٹاپ میں پڑھتے ہیں الف کے بعد حمزہ. ہاں اچھا، ہاں الف کے بعد حمزہ، یس. ہاں اب اس کے اوپر اگر دو زبر آ گئے نا تو آپ ایک اور الف ایڈ نہیں کریں گے. یہ دو ایکسیپشن ہے اس رول کے. یہ ایکسیپشن نمبر 1 اور ایکسیپشن نمبر 2. یہ تو رول ہے، ہر رول کا ایکسیپشن ہوتا ہے. تو یہ ایکسیپشن کیا ہے؟ جب گولتا آئے گی تو پھر آپ الف ایڈ نہیں کریں گے. نمبر 1، جب آپ کا الف کے بعد حمزہ آ جائے گا اور دو زبر لگانے پڑیں گے آپ کو تو اس کے بعد آپ الف ایڈ نہیں کریں گے. مثلا ما ان کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. اب جب آپ نے اس کو ما ان کیا، الف نہیں لگے گا، بس دو زبر لگ جائیں گے. بس دو زبر لگ جائیں گے. اسی طرح آپ کا سماعن، نساءن، ٹھیک ہے، جتنے بھی ورڈ اس طرح کے آئیں گے جن میں آخر میں الف اور حمزہ آتا ہے اس میں یہ ایکسیپشن ہے آپ کا الف. کیونکہ جب آپ یہاں پہ جب ایک الف آلریڈی آ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ الف ایڈ نہیں ہوگا. برا بھی لگتا ہے نا. آپ صرف کیا کریں گے؟ دو زبر ایڈ کریں گے. گول تا کے آگے بھی آپ الف ایڈ نہیں کریں گے. تو یہ دو ایکسیپشن ہے. تو میں نے کہا چلیں یہاں پہ میں آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں. سمجھ آ گئے سب کو؟ تو اس کی مثالیں میں پھر آپ نے دیکھنی قرآن مجید میں کس طرح دو زبر آتے ہیں. اچھا یہ اس لیے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے سے ایک آ چکا ہوتا ہے نا، اور گول تا پہ تو ویسے ہی ایڈ نہیں کریں گے. دو گول تا پہ ایڈ کریں گے تو وہ تو یہ بن جائے گا نا، اس طرح بن جائے گا، کھل جائے گی. ہاں تائے مربوطہ کھل جائے گی. صحیح ہے. تو وہ تو اس میں جیسے امواتن اور امواتن. اچھا یہاں پہ اس بس رول کو یاد رکھیں. اور آگے یہاں پر جو بات ہوئی تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو آپ کی مرفوع ضمیر ہوتی ہے یا آپ کی جو ڈیٹیچ پروناؤن ہوتا ہے وہ آپ کا اٹیچ پروناؤن میں چینج ہو جاتا ہے. انا اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے.
یہ مرفوع ضمیر ہے، یہ منصوب ضمیر ہے. انا کے بعد جو اسم ہو جاتا ہے اس کو ہم منصوب کر دیتے ہیں، ایک زبر یا دو زبر لاتے ہیں. لیکن جب انا کے بعد اگر کوئی ضمیر آ رہی ہو اس پہ انا کو داخل کرنا ہو یا اس کی بہنوں کو داخل کرنا ہو، لاللہ کو بھی ہم نے لاللہ بھی پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم اسی ضمیر کی آلٹرنیٹ ضمیر لے آئیں گے. یہاں پہ انتا تھی تو کا لے آئے، انتی ہوتا تو کی لے آتے، ہوا ہوتا تو ہو لے آتے، ہا ہوتا تو ہیا ہوتا تو ہا لے آتے. یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں نا، جو ڈیٹیچ ہوتی ہیں، یہ آپ کی مبتدا بن کے آتی ہیں. ان پہ جب انا داخل ہوتا ہے تو ان کو تو منصوب نہیں کر سکتے، تو منصوب ضمیر آگے لا دیتے ہیں. یہ چیزیں آپ ان کو پکا کریں گے تو پھر انشاءاللہ آگے کے جو رولز ہیں ان کو بھی ہم کر لیں گے. اچھا، لا اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو لا اللہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں، پڑھ لیں. جی، لاللہ جو ہے وہ انا کی بہن ہے، اور جب یہ داخل، اس کے جو میننگ آتے ہیں وہ امید ہے کہ میننگ ہم لیتے ہیں. ویسے تو اس کے دو میننگز ہیں جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کا بھی یہی ہے کہ جب یہ داخل ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ نصب دیتا ہے. اور اسی طرح پروناؤن میں بھی چینج ہو جاتی ہے جو. تو اس کو کہتے ہیں اختو انا. اختو انا. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز آپ سے پوچھ لیتی ہوں، سوال، اور آپ لوگوں کے بہت فائدے مند ہوگا کہ ہم کہتے ہیں نا انا و اخواتها، انا بڑی بہن ہے، ہم اس کو بہن کیوں کہہ رہے ہیں، بھائی کیوں نہیں کہ انا و اخواتها. اس کی طرف جو ضمیر جا رہی ہے وہ بھی آپ کی کیا ہے، مؤنث کی جا رہی ہے. تو مؤنث کی کیوں جا رہی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں انا کی بہن ہے، ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انا بڑی بھائی ہے تو اس کی طرف جو ضمیر جانی چاہیے وہ ہو جانی چاہیے نا، اس کی بہنیں، اگر اس کو مذکر لیا جائے. لیکن یہاں پہ ہا کی ضمیر انا کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے انا کو بھی ایز اے مؤنث لیں گے ہم. اچھا، کس کو؟ انا کو؟ جی ہاں، جتنے بھی حروف ہوتے ہیں نا، چاہے وہ الفابیٹس ہوں، چاہے جتنے بھی پارٹیکلز کے اس میں آتے ہیں نا، کالم میں آئیں گے نا، وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے مؤنث ہوتے ہیں. حروف کی بات کر رہی ہوں میں، اسم کی بات نہیں کر رہی. حروف جتنے جی بھی ہیں، چاہے وہ حروف عاطفہ ہیں، حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہے، جازمہ ہے، ناصبہ ہے، الفابیٹس بی تک الف فی، ایک ایک جو لیٹر ہے، وہ میں اور کسی چیز کی بات، صرف حروف جو ہے عربی میں مؤنث مانے جاتے ہیں، ان کی طرف جو ضمیر لوٹائی جائے گی وہ مؤنث کی ہوگی. اس لیے انا خود بھی بہن ہے، اور اس کی جو باقی سسٹرز ہیں 5 وہ بھی اخواتها ہیں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، اختو انا آیا ہے، انا کی بہن، اور یہ انا بھی بھائی نہیں ہے، یہ بھی بہن ہی ہے بڑی. تو جو بڑی بہن کرے گی وہ پیچھے پیچھے اس کی کاپی ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے بڑی بہن کو صحیح کر دیں، جو بھی بڑا بچہ اس کو صحیح کر دیں، انشاءاللہ باقی والے خود ہی صحیح ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہوئی تھی کہ انا کے آگے جب ضمیر لگائیں گے، اور وہ 2 ضمیریں آتی ہیں، جب واحد متکلم کی اور جمع متکلم کی ضمیریں جب انا کے بعد آئیں گی، واحد متکلم کی ضمیر یا ہوتی ہے اور جمع متکلم کی نہ ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ آئیں گی انا کے بعد یا لا اللہ کے بعد، جس طرح بھی آئیں گی، تو اس کو 2 طریقوں سے ان دونوں کو لکھا جائے گا. نون وقایا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی انا نی بھی لکھ سکتے ہیں اور انی بھی لکھ سکتے ہیں. ڈائریکٹلی بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، انا کو انی بنا سکتے ہیں. انا کے اندر 2 نون پہلے سے موجود ہیں، تو یہ انی آپ کا یہ زبر جو ہے یہ نیچے آ جائے گا، کیونکہ یا نیچے کھینچ لیتی ہے، تو یہ انی بن جائے گا. یہ زبر چلا جائے گا، انی بن جائے گا. اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ انا کو تو انا ہی رہنے دیں، اور بیچ میں ایک نون ڈال کے اس نون کو زیر دیں، تو انا نی بن جائے گا. بالکل اسی طرح آپ کا نام بھی ہے، نام میں بھی آپ ڈائریکٹلی انا ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے لکھا جائے گا. پھر یہ لکھ کے آپ کو دکھایا ہوا ہے یہاں پہ، دیکھیں، انا، اور پھر اس کے بعد انا کے بعد نون وقایا ڈال کے آپ نون الف زبر نہ لکھ دیں، تو یہ انا نہ بن جائے گا. یہ نہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نہ تو ویسی ضمیر میں بھی ہے نا، ضمیر میں بھی ہے، نہ میں، یا میں نہیں تھا، اس میں ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، انا کر کے بھی اور انا نہ بھی. تو اس کی یہ شکلیں آپ کو دونوں قرآن مجید میں مل جائیں گی.
تو بعض دفعہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کبھی ایسا لکھا ہوا کبھی ایسا لکھا ہوا, تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا لالہ جو ہے یہ اختو انا ہے. اختو انا کیا بن رہا ہے آپ کا؟ انا کی بہن. کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن, انا کی بہن. تو یہ آپ کا یہ حرف ہے, ٹھیک ہے. اب مضاف میں کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. مضاف الیہ میں بھی اسم ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مضاف الیہ میں بھی اسم ہی ہوتا ہے. یہاں پر تو یہ صحیح ہے اخواتو انا, یہ تو مضاف الیہ بنانا صحیح ہے یہ, کیونکہ یہ بھی نون ہے یہ بھی نون ہے, ہاں ضمیر بھی نون ہے, تو یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا. بٹ یہاں پر یہ آپ کا نون ہے اور یہ حرف ہے, اور حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. حروف جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں, ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, رفعی حالت نصبی حالت, وہ مبنی ہوتے ہیں. جس طرح وہ ہیں اسی طرح وہ رہتے ہیں. تو اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اس کا ترجمہ تو ہو رہا ہے اختو انا, انا کی بہن, بٹ یہ مرکب اضافی نہیں ہے کیونکہ یہاں اسم ہے اور یہاں پہ اسم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ انا کی بہن کہا جاتا ہے. اردو میں اب ترجمہ کرنا ہے نا. عربی میں دیکھیں اختو انا ہے, اختو انا آرام سے کہہ دیں. اچھا یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, امید ہے اور خدشہ ہے, یہ دو معنی. یہ توقع جو لکھا ہوا نہیں یہ امید ہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو الگ سے معنی نہ سمجھے. اچھا یہ خدشہ ہے, اندیشہ ہے, خوف ہے, یہ بھی ایک ہی معنی ہے. آئی ایم افریڈ اور یہ کیا ہے؟ آئی ہوپ. ابھی ہم صرف پہلے معنی کے بارے میں پڑھیں گے, دوسرے معنی کے بارے میں بھی نہیں پڑھیں گے, وہ ہم آگے والی بکس میں جا کے پڑھیں گے. تو یہ لالہ کا ایک معنی جو ہے وہ امید ہے, توقع ہے کہ موسم جو ہے وہ الجو ہوتا ہے, موسم, ویدر, ٹھیک ہے نا. تو جمیل خوبصورت, امید ہے کہ موسم خوشگوار ہوگا, ٹھیک ہے نا. ترجمہ دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں, جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں. المدرس مریض لعل المدرس. اب یہاں پہ اندیشہ کا میننگ انہوں نے بتا دیا آپ کو یہاں پہ کہ اس کا میننگ آئی ایم افریڈ کہ ٹیچر بیمار ہوگا. اگر ٹیچر نہیں آیا نا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے آپ پچھلی دفعہ ہماری بھی پاور چلی گئی تھی نا, تو آپ کے دماغ میں کیا کیا اندیشے آ رہے تھے نا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کیا پتہ دوبارہ کلاس سٹارٹ ہو جائے, ویٹ کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن میری پاور 3 گھنٹے کے بعد آئی تھی. اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں نا, کوئی بیمار ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی وہ بیمار ہوگا, اس کے لیے اللہ کا لفظ یوز کرتے ہیں آئی ایم افریڈ کے میننگ میں. اندیشہ ہے کہ استاد جو ہے وہ بیمار ہوگا, اور امید کا معنی بھی امید ہے موسم خوشگوار ہوگا. اچھا جیسے آپ ویدر فورکاسٹ بھی کر دیتے نا. اچھا اس سبق میں ہم صرف پہلا معنی دیکھیں گے, کون سا والا؟ آئی ہوپ والا. اچھا جی, بس زو کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم جاتے ہیں کوسچن آنسر کرتے ہیں اپنی بک کے اوپر جا کے. ہمارا لیسن ہو گیا تھا پچھلی بار, لیسن کو ہم نے پڑھ لیا تھا, اور اس کو میں رب کر دیتی ہوں, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. یہ ہم نے کر لیا تھا, اور آج ہم نے کوسچن آنسر کرنے نکال لیں. کوسچن آنسر میں بھی نکالتی ہوں, اور جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ آگے آگے سیکھنا چاہتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے انشاءاللہ. چلیں جی آگے کوسچن, یہ پورا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا لاسٹ ٹائم. اگر کسی نے نہیں سنا تو پچھلی کلاس سن لے, اور نہیں تو یہاں پہ ابھی ہم ریپیٹ بھی کریں گے کوسچن آنسرز میں. چلیے بھائی کون کرے گا, آئیں گی آپ, کون آئے گا؟ اینی ون. فوزیہ آ جائیں, آپ ہی آئی تھی ان کے بعد. وعلیکم السلام. تمارین اجب عن الاسئلات الاتیاتی. Answer the following questions. من اینا ہاشم, ہاشم کہاں سے ہے؟ ہوا من الہندی, وہ ہند سے, انڈیا سے ہے. ہم ہوا لے آئے, ہاشم نہیں لائے دوبارہ. ضمیر کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ نام کو دوبارہ نہیں لانا پڑتا. مذکر نام ہو تو مذکر ضمیر لے آئے, ہوا من الہندی. اور من اینا تو کوسچن کے لیے وہ تو صرف اس میں سے من یوز ہوگا. اینا کوسچن کے لیے وہ یوز نہیں ہوگا آنسر میں, من آئے گا, ہوا من الہندی. اور من کی وجہ سے الہند جو ہے یہ مجرور ہو گیا ہے. دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, اگر
آپ لوگوں کو آتی ہیں تو ریویژن ہو جائے گا, نہیں آتی تو ان کو نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اب جیسے میں بتا رہی ہوں کہ کنٹریز کے جو نیم ہوتے ہیں, سٹیز کے نیم جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, وہ منصرف ہوتے ہیں, غیر منصرف, ڈپٹوٹ ہوتے ہیں, غیر منصرف ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, آپ لوگ ایسے ہی گھبراتے ہیں کہ ہمیں آتا نہیں, ہم سب آپ کو یاد ہے. منصرف اور غیر منصرف, تو غیر منصرف کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, 13% ہوتے ہیں. اور منصرف جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں غیر لکھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے. ڈپٹوٹ جو ہوتے ہیں غیر منصرف 13% ہوتے ہیں. اچھا, منصرف کتنے ہوتے ہیں, 85%. یہ 85% ہوتے ہیں. اور پیچھے رہ گئے مبنی, مبنی 2% ہوتے ہیں, اونلی 2%. جو اتنے سارے ورڈ ہمیں مبنی نظر آتے ہیں نا, وہ ہمارے کیا ہیں, یہ 2% ہوتے ہیں صرف. اچھا جی, اب قرآن کے کتنے کہتے ہیں حروف ہیں نا, تو ان میں سے نکال لیں پھر, یعنی کتنے الفاظ ہیں قرآن کے. کچھ کہتے ہیں 66 کر کے کہتے ہیں. اب اس کا ذرا 2% نکالیں تو کتنے زیادہ بن جاتے ہیں نا مبنی. تو یہ والی بات ہے ساری. تو اب آپ کا یہاں پہ یہ جو لفظ تھا, میں اچھا غیر منصرف میں کیا کیا آتا ہے. منصرف میں تو وہ آتا ہے جس پہ تنوین آتی ہے نا, وہ منصرف میں چلا جاتا ہے. 85% ہے وہ. کتابن, 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 اور پھر اس میں نے ابھی ایکسیپشن رولز بھی بتا دی, کتابن اور کتاب. گولتا آئے گی اور الف رمزہ آئے گا تو اس پہ کیا ہوگی, 2 زبر نہیں آئیں گے. اچھا, اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ تو ہو گئے آپ کے منصرف, جن کے اوپر تنوین آئے گی ان کے اوپر لازم زیر آنی آنی ہے, ٹھیک ہے, زیر آنی آنی ہے. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الکتابو جو ہے وہ آپ کا غیر منصرف ہو گیا کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی. کیا ایسا کر سکتے ہیں, الکتابو کو غیر منصرف میں ڈال سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تو تنوین نہیں آ رہی؟ نہیں, وہ الف لام کی وجہ سے نہیں آ رہی نا. ہاں, اگر مضاف بن رہا ہے, اگر الف لام آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کے پیچھے یا آ رہا ہے, یہ 3 وجوہات کے علاوہ اگر یہ تینوں وجوہات نہیں ہے اور ان کے علاوہ اگر ایک دمہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ غیر منصرف ہے. اب غیر منصرف جب آ گیا تو آپ نے اس کی ریزن ڈھونڈنی ہے, آپ نے ایسے نہیں چھوڑنا کہ اس کے اوپر ایک دمہ آیا, دلیل بھی تو دینی ہے نا کہ یہ غیر منصرف ہے. تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ اگر لڑکیوں کا عورتوں کا نام ہے تو ٹھیک ہے ایک دم آ رہا ہے, مردوں کے نام جن پہ گولتا آ رہی ہے وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. پھر اس کی طرح مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف لام آتا ہے, ایڈجیکٹو جن کے آخر میں الف لام الف نون آ جاتا ہے, الف نون آ جاتا ہے. مردوں کے نام جن کا الف نون آتا ہے, اور ایڈجیکٹو جیسے غضبانو, رحمانو, آپ تنوین نہیں ڈالیں گے, غیر منصرف ہوں گے. اسی طرح اب شہروں اور ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں, یعنی ان کے اوپر ایک دمہ آتا ہے. مکہ تو, مکہ تا, اب جن پر ایک دمہ آ جاتا ہے 3 ریزن چھوڑ کے, ان کے اوپر پھر زیر نہیں آ سکتی, وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. مکہ تو, مکہ تا, مکہ تا. اسی طرح اور بھی جتنے شہر ہیں ان میں آپ پاکستان کا کوئی شہر لے لیں, لاہور لے لیں, تو لاہور ہوگا, آپ نہیں ڈال سکتے. اچھا, اور یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر ایک زبر اور پھر نصبی جری دونوں حالتوں میں ایک زبر ڈال لیں گے, لاہورو اور لاہورا اور لاہورا. اس طرح پاکستانو, باکستانہ, باکستانہ ہو جائے گا. یہ غیر منصرف ہے. رول کیا ہے, رول کیا ہے کہ یہ غیر منصرف. اب اگر عرب لوگ ان کے اوپر الف لام ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا بن جاتے ہیں, وہ منصرف بن جاتے ہیں. جس بھی کنٹری پہ آپ وہ ڈال دیتے ہیں, کچھ کنٹریز میں نہیں ڈالتے, پاکستان میں نہیں ڈالتے, ایران, افغانستان, کینیڈا, امریکہ, ان سب پہ الف لام نہیں ڈالتے, لیکن جن کنٹریز پہ وہ الف لام ڈال دیتے ہیں وہ غیر منصرف بن جاتے ہیں. الہند پہ وہ ڈالتے ہیں, الصین پہ وہ ڈالتے ہیں, الفلپین پہ وہ ڈالتے ہیں, فلپین پہ. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے اوپر الف لام آ جاتا ہے. اب یہ منصرف نہیں رہتے, یہ اب یہ غیر منصرف نہیں رہتے, اب یہ منصرف بن جاتے ہیں. اب آپ ان کے نیچے زیر لگا سکتے ہیں. اتنی پاور ہے اس کے اندر الف لام کے بعد, لیکن ہم خود نہیں لگا سکتے. اگر ہمیں لگانا تو ہم پاکستان پہ لگاتے الف لام, ہم نہیں لگا سکتے. ہم مکہ پہ لگاتے الف لام لگاتے, مکہ جیسا کوئی شہر ہے, لیکن ہم نہیں لگا سکتے. لیکن الریاض پہ وہ خود لگاتے ہیں, تو ہم بڑے آرام سے من الریاضی کر دیتے ہیں, زیر لگا دیتے ہیں.
تو اب یہ رول جو میں ابھی بتا رہی ہوں الف لام والا، یہ صرف شہروں ملکوں کے لیے نہیں ہے. مساجدو کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، ایک پیش آ رہی ہے نا، کسی بغیر کسی الف لام بھی نہیں آ رہا، مضاف بھی نہیں بن رہا، پیچھے یا بھی نہیں لگا ہوا، ایک پیش آ رہی ہے. اس کے اوپر بھی اگر الف لام آ جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے اگر پیچھے کوئی حرف جر آ جاتا ہے فی المساجد دی کر دیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ یہ اچھا یہ تو غیر منصرف ہے تو ہم نے تو اس کے اوپر زبر لگانی ہے، تو آپ فی المساجد. باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی، میوٹ ہو گیا شاید. نہیں آ رہی ہے. فی المساجد آپ چیک کریں اپنے پاس. تو یہ فی جی میرے پاس تو آ رہی. ہاں مساجد تو غیر منصرف ہوتا ہے، اس کے اوپر تو ایک دمہ آتا ہے، تو ہم تو اس کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے. نہیں، الف لام آ گیا، اٹس ویری پاورفل. یہ آپ کے غیر منصرف کو منصرف میں چینج کر دیتا ہے، تو یہ آپ کا ہو جائے گا فی المساجد. اسی طرح ایک اور بھی ایکسیپشن ہے اس رول کا. ایک تو یہ ہو گیا کہ الف لام آ گیا نا، غیر منصرف کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہی غیر منصرف آپ کا مضاف بن کے آ جاتا ہے، مضاف بن جاتا ہے، تب بھی آپ اس کے نیچے زیر لگا سکتے ہیں، بے شک اس کے اوپر الف لام نہ آئے، صرف مساجد دو ہی آئے. لیکن یہ اگر مساجد دو بن رہا ہے نا مضاف، اس کے آگے لکھا ہوا ہے اللہ ہی، ٹھیک ہے، یہ مضاف بن رہا ہے تبھی تو زیر آ رہی ہے اللہ کے نیچے. تو اب یہاں پر مساجد اللہ ہی، پھر اگر آپ کو پیچھے سے فی لگانا پڑ گیا تو اب یہ نہیں کہ یہ تو غیر منصرف ہے تو یہاں زبر لگاؤ، نہیں، پھر بھی آپ زیر دے سکتے ہیں. تو اس رول کو یہ تھوڑا ہضم کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہے. پہلا والا شاید آسان تھا، لیکن یہ بھی مشکل نہیں ہے. اس کو نوٹ کر لیں، جیسے جیسے میں بار بار بتاؤں گی تو یہ بھی آپ کو پکا ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو تو معلوم ہے آلریڈی کہ غیر منصرف پہ الف لام آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منصرف بن جاتا ہے، چاہے وہ شہر ملکوں کے نام ہو، چاہے وہ ویسے غیر منصرف ہو، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے بھی غیر منصرف ہو. اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے گا تو وہ اس کے نیچے زیر آ جائے گی. دوسرا رول یہ ہے کہ اگر وہی غیر منصرف مضاف بن جاتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ زیر لگا سکتے ہیں، بے شک الف لام نہ ہو. فی مساجد دلہ آپ نہیں کریں گے کہ زیر نہیں لگا سکتے جری حالت میں، فی مساجد اللہ ہی کریں. اور یہ قرآن مجید کے ایگزامپل میں آپ کو بتائیے، ٹھیک ہے. تو اس کو پورے اعتماد اور اس سے لے کہ المساجد پہ جب فی داخل ہوگا تو وہ بھی فی المساجد دی ہو جائے گا، اور اگر مساجد دو مضاف بن رہا ہے تب بھی وہ فی مساجد دی ہو جائے گا. مضاف تو بنی اسی لیے رہا ہے نا کہ اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی، تبھی مضاف بنتے ہیں نا. ہاں، تو پھر اس میں آپ نے کیا زیر لگا سکتے ہیں. تو یہ ہر رول کے دو ایکسیپشن ہیں. یہ ایکسیپشن اتنے ہی ضروری ہیں یاد کرنے جتنے آپ کو رولز یاد کرنے ضروری ہیں، ورنہ پھر آپ گرامر نہیں سیکھ سکتے. تو یہاں پر یہ میں بتا رہی تھی کہ یہاں پہ آپ کا جو ہے نا من الہندی کیوں آیا ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، جو نئے نئے آتے ہیں ہم کو آتے ہیں کہ یہ تو شہر ملکوں کا نام، یہ تو مونس تو یہ ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ مونس ہے. مونس تو مذکر کے مقابلے میں ہوتا ہے نا، لیکن منصرف اور غیر منصرف وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ منصرف ہوتے ہیں ملکوں شہروں کے نام، لیکن جس پہ الف لام ڈال دیں وہ آپ کا بن جاتا ہے منصرف. اور پھر آپ اس کو زیر ڈال، اس کو ٹریٹ کریں گے. آپ کیسے ٹریٹ کریں گے؟ منصرف کی طرف. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اور جب آپ اصل چیزوں پہ جائیں گے نا، جب آپ کچھ سکھایا جائے گا تو آپ کو پہلے سے آتا ہوگا، نو برڈن، ٹھیک ہے. اس وقت آپ کوئی نئی چیز سیکھے گا. اگر یہ بھی آپ کو اس وقت سیکھنی ہو یا وہ بھی سیکھنی ہو، بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر. مجھے ایک سوال ہے، ہاں ایک جی. چیز ہو گئی منصرف غیر منصرف، ٹھیک ہے، ایک دمہ اور دو دمہ سے. پھر ایک چیز ہے مبنی اور جو ہے وہ غیر مبنی. مبنی غیر مبنی کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، جو اعراب ہوتا ہے نا، اس طرح ڈویژن کرتے ہیں. اعراب جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اسما کا جو اعراب ہوتا ہے، اعراب کے لحاظ سے اسما کی دو قسمیں ہیں، معرب اور معرب کے مقابلے میں مبنی. یہ ہے تقسیم. مبنی کا اپوزٹ غیر مبنی نہیں ہوتا، مبنی کا اپوزٹ ہوتا ہے معرب. معرب، ٹھیک، یعنی جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور مبنی کون ہوتے ہیں؟ جو فکسڈ ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک ہی ڈریس ہوتا ہے.
اب ان کے پاس چاہے 3 ڈریس ہوں, اگر 3 ڈریس ہوں گے تو ہم کہیں گے ان کو منصرف, اور اگر 2 ڈریس ہوں گے تو ان کو ہم کہیں گے غیر منصرف. اب اس سے آسان جو تقسیم ہے وہ نہیں ہو سکتی. ان کے پاس 2 ہی ڈریسز ہوتے ہیں. یہ بھی معرب ہے, یہ بھی معرب ہی ہے, اس کا اعراب بدلتا ہے نا غیر منصرف کا. جی بالکل, 2 ہوتے ہیں نا, 2 حالت میں, مریم اور موسیٰ ٹائپ ورڈ اسی میں آتے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل, مریم و مریمہ, آدم و آدمہ. اب ہر ایک کی ریزن الگ ہوگی. مریم کی ریزن الگ ہے, آدم کی ریزن وہ اس کی غیر منصرف ہونے کے الگ ہے. نان عربک نیم ہے. نان عربک نیم ہے, بالکل ٹھیک ہے. جبرائیل, میکائیل, یہ نان عربک نیم ہے, یہ عربی نیم نہیں ہے. قرآن مجید میں آتے ہیں لیکن پھر بھی عربک نہیں ہے. فرعون نان عربک ہے. جہنم, جہنم جو ہے, جہنم منہ ہوتا ہے, اس کو جہنم من کبھی نہیں پڑھنا چاہیے. اگلے دن بھی کسی نے کلاس میں پڑھا تھا, جہنم منہ ہوتا ہے. یہ بھی نان عربک ہے, عربی لفظ نہیں ہے, عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور باجی مبنی جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں چینج نہیں ہوتے. اس کے اندر ہمارے سارے ضمائر بھی آ جاتے ہیں نا. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ٹھیک, بہت ساری چیزیں. اسم اشارہ آ جاتا ہے, ضمائر آ جاتے ہیں, اسم موصول آ جاتے ہیں آپ کے, جتنے جن کے اعراب نہیں بدلتے نا, جیسے اسماء استفہام آ جاتے ہیں جو ہے نا, اینا اور یہ سب, ان کے بھی اعراب بدل, ان کے پاس بھی ایک ہی ڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو سیکھیں گے نا, باقاعدہ طور پہ سیکھیں گے کہ مبنی کے کون کون سے گروپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے باجی, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. چلیے, اب ڈاؤٹ نہ رکھیں, جہاں کوئی کوشچن آتا ہے فوراً کا. ابھی آپ نے کیا نا یہاں پہ, تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ غیر مبنی تو کچھ بھی نہیں ہوتا, مبنی کا اپوزٹ معرب ہوتا ہے. اور یہ اعراب یعنی اسم کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, یا تو اسم معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. پھر معرب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اب منصرف جو ہے میں نے بتایا 85% ہے, غیر منصرف 13% ہے, اور یہ 2% ہے. سیدھی سی تقسیم ہے. تو اتنا اس کو فری لے لیں کہ کل آپ پڑھانے کے قابل ہو جائیں. اگر میں آپ کو کوئی کلاس دے دوں نا کہ چلے اب آپ یہ کلاس پڑھانا, تو آپ کے پاس پوری, یعنی کوئی بھی سوال آ جائے آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اچھا جی, من اینا ان کا جواب ہو گیا. نمبر 2 کیا ہے کوشچن بھائی, جلدی سے کر لیں. ایحبہ المدرس, کیا وہ استاد سے محبت کرتا ہے؟ نہیں. کیا تم نہیں. ایحبہ المدرس, کیا محبت کرتا ہے استاد؟ محبت کرنے والا کون ہے؟ استاد. اور کس اس سے, ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہی تو آپ نے پتہ کرنا ہے نا, ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے ہو کی ضمیر؟ پیچھے ہاشم کی طرف. جی, ہاشم کی طرف جا رہی ہے, پیچھے لوٹ رہی ہے. اس کا مرجع جو ہے وہ آپ کا ہاشم ہے. جی, جہاں یہ رجوع کر رہی ہے, لوٹ رہی ہے. راجعون ہوتا ہے نا لوٹنا, تو اس سے آپ کا مرجع لوٹنے والی. تو وہ کہاں لوٹ رہی ہے آپ کا؟ وہ ہاشم ہے. تو اس کا کیا محبت کرتا ہے, آپ یہاں پہ یا کا ترجمہ وہ سے نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ویسے تو وہی ہوتا ہے نا, کیا وہ محبت کرتا ہے. میں نے یہی بتایا نا کہ اگر یا آ جائے تو وہ ترجمہ کریں گے, تا آ جائے تو تم ترجمہ کرو گے, اور الف آ جائے تو میں ترجمہ کریں گے, اور نون آ جائے تو نحنو کریں گے, ہم کریں گے. یہی بتایا نا. تو یہاں پر اب کیوں نہیں کر رہے ہم اس کا وہ میں ترجمہ؟ کیونکہ اس کا فائل آگے آ رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا نا تو پھر ہم کیا, وہ محبت کرتا ہے اس سے, کیا وہ محبت کرتا ہے اس سے, تو فائل بھی آپ کا کیا بن جاتا؟ ضمیر بن جاتی, مفعول بھی آپ کی ضمیر بن جاتی. لیکن اب جو ہے یہاں پہ چونکہ مدرس کا نام نہیں آیا نا, تو ہم وہ کی ضمیر کہاں لوٹائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی مرجع ہی نہیں ہے کہ ہم اس وہ کی ضمیر کو کدھر, ہم کیا سمجھیں گے کون محبت کرتا ہے اس سے, وہ سے کیا مراد ہے, کیا وہ محبت کرتا ہے اس سے, سوال سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو جواب کیا دیں گے اسٹوڈنٹ؟ تو اس لیے جب ضمیر کا مرجع پہلے نہیں ہوتا تو پھر اس کو ہم آگے اسم ظاہر کی صورت میں لاتے ہیں. وہ جدھر ضمیر لوٹانی ہوتی ہے نا, وہ پیچھے اگر نہیں, ہاشم تو پہلے تھا تو ضمیر آ گئی. اب اس کا مرجع جو ہوا ضمیر ہے, اس کا تو پیچھے کوئی نہیں ہے, تو پھر ہمیں اس کا نام لینا پڑا ہے.
مجبوری میں نام لینا پڑے. اگر مدرس بھی پہلے آتا تھا تو ہم کیا وہ محبت کرتا ہے اس سے ہم کر لیتے, ہم سمجھ جاتے کہ اچھا بھائی یہ والی جو ضمیر ہے یہ مدرس کی طرف جا رہی ہے اور یہ والی جو ہاشم کی طرف جا رہی ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن اس کا مرجع ہوا کا پیچھے نہیں ہے تو ہمیں آگے مجبوراً لانا پڑا مدرس. صحیح ہے. تو اب آپ کیا محبت کرتا ہے ٹیچر اس سے, اب آپ جواب دیں. نعم یحبہ نعم یحبہ المدرس. تو مدرس پھر ہمیں دوبارہ لانا پڑا جی, کیونکہ پیچھے مدرس کا نام ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں دوبارہ سے مدرس لانا پڑا. تو آپ کیا کریں گے, آ کے جواب میں نام یا لا لکھیں گے. یحبہ اسی ہاشم کو کی طرف جا رہی ہے اور کون محبت کرتا ہے اس سے. اچھا, اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کا آ یا حل آ جاتا ہے نا تو پھر پورا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہاں, دو طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں نا, ایک وہ ہوتے ہیں جن میں ہمیں صرف نام اور لا میں جواب دے کے بات پوری ہو جاتی ہے ہماری. مثلا میں کہتی ہوں کیا آپ کا نام فوزیہ ہے, تو آپ کہتی ہیں نام, ہے نا. تو کیا آپ اسکول جاتی ہیں, نام, ہے نا. اس طرح کی بات ہوتی ہے نا, یا پھر آپ لا کہہ دیں. اچھا, دوسرا کوسچن وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے, اور وہ کوسچن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسماء استفہام سے بنتے ہیں وہ والے. اور یہ جو پہلے والے ہیں جن میں نام, یہ آپ کو پتہ ہے یہ کس سے بنتے ہیں, یہ کس سے بنتے ہیں, حروف استفہام. اور حروف استفہام دو ہوتے ہیں نا, آ ہوتا ہے اور حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان سے جو کوسچن آئیں گے ان کے جواب میں آپ کو ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر میں ایک پہلا سوال میں نے کیا تھا کہ آپ کا نام فوزیہ ہے, اور اگر میں سوال کرتی ہوں مسمو کی, اب کیا آپ لا اور اس میں دے سکتی ہیں جواب, مسمو کی آپ کا نام کیا ہے, تو کیا آپ کہہ سکتی ہیں نام یا لا, نام بتانا ہوگا نا, نام بتانا ہوگا. ڈیٹیل بتا, دو طرح کے کوسچن کے ہوتے ہیں, دو طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں. تو ایک میں آپ کیا ہے صرف نام, تو یہاں پر اگر آپ یہ پورا نام ہی لکھتی نا تو صرف نام میں بھی جواب دے سکتی تھی. ایحبہ المدرس, نام, ٹھیک ہے, نام میں جواب. لیکن پھر کیا ہوا, نام تو آپ نے لکھ دیا, لیکن آگے کیا ہے, یحبہ المدرس. اگر آپ ڈیٹیل بتانا جائیں, جیسے آپ اردو میں بھی کرتی ہیں کہ آپ کا نام فوزیہ ہے, تو آپ کیا کہیں گی, جی ہاں میرا نام فوزیہ ہے نا. کہہ سکتی ہیں, ڈیٹیل بھی دے سکتی ہیں, لیکن صرف جی ہاں بھی کہہ سکتی ہیں. تو دونوں طرح سے جواب. تو یہاں پر بھی آپ کا کیا ہے, صرف نام سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن پورا, کیونکہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے نا, جملہ بنانا سکھایا جا رہا ہے. یہ جملہ فعلیہ آپ کو یہاں پہ بنانا سکھایا گیا. پہلے فعل آتا ہے, پھر فاعل. ہمیشہ ترتیب ہوتی ہے, پہلے فعل, پھر فاعل اور پھر مفعول. فعل, فاعل اور مفعول ہوتی ہے. لیکن جب آپ کا فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم ظاہر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ جو مفعول کی ضمیر ہوتی ہے اس کو جا کے پہلے سے ادھر لگا دیتے ہیں. یہ بات آپ کے تھوڑے سے لیول سے ہائی ہے. ترتیب کیا ہے, فعل پلس فاعل پلس مفعول. ٹھیک ہے, یہ ترتیب ہے نا, یہی جو ہوتی ہے نا. آپ کو پتا ہے فاعل کیا ہوتا ہے, مفعول کیا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے. ایون فوزیہ کو بھی پتا ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے, اور یہ آبجیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہم, یہ اس پہ دمہ آتا ہے, اس پہ زبر آتی ہے. اور یہ دونوں نام بھی ہو سکتے ہیں, دونوں نام بھی ہو سکتے ہیں کسی کے, اور دونوں ضمیریں بھی ہو سکتی ہیں, اور ایک ضمیر اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے, چاہے یہ والی ضمیر بن جائے, چاہے یہ والی ضمیر بن جائے, اور یہ والا نام بن جائے. اپوزٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے, جو آپ کا مفعول ہے وہ تو ضمیر آیا ہے, لیکن فاعل آپ کا جو ہے وہ کوئی نام آ رہا ہے. نام کا مطلب ہے اسم ظاہر آ رہا ہے, اسم کی شکل میں آ رہا ہے. اور جو آپ کا مفعول ہے وہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گی, اگر یہی والی ترتیب رکھیں گی تو اس میں پہلے فعل آپ کا یحبہ ہے, فاعل آپ کا المدرس ہے, تو ہو ضمیر تو یہاں جا کے ٹنگی رہے گی نا. جی, مفعول کی جگہ پہ یہ جا کے ٹنگ جائے گی ادھر, اکیلی بیچاری پڑی ہوگی ادھر. تو ایسے کبھی آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ یہ والی اٹیچ پروناؤن ایسے ہی قرآن میں گھوم رہے ہوں, پڑے ہوں کہیں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارا فاعل جو ہے المدرس آ رہا ہے, نام آ رہا ہے, کسی کا نام آ رہا ہے یا نون آ رہا ہے, اسم ظاہر اس کو کہتے ہیں, تو پھر ہم یہ مفعول کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کو پہلے سے جا کے یہاں پہ اٹیچ کر دیتے ہیں.
क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन है, वरना तो आप फाइल को पहले लिख देंगे अलमुदरिसु को, तो ये जमीर यहाँ पे अकेली हो जाएगी, फिर किसके साथ अटैच करेंगे इसको? समझ आई इसकी मंतक, इसकी हिकमत समझ में आई? थोड़ा सा कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, एक दफा सर से गुजर गया ना, दूसरी दफा नहीं गुजरेगा, जब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी नहीं गुजरेगा। अच्छा, पहली वाली बात समझ आई थी कि ये पहली फेल समझ और... आ गई, ये मफूल ज़मीर जो अटैच होती है, ये वाली बात थोड़ी सी समझ नहीं आई। नहीं आई ना, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है और नहीं आती, मुझे भी बहुत मुश्किल से आई थी, इसको आप छोड़ दें, ठीक है? ये उस वक्त ही सही तौर पे समझ आती जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं, उससे पहले पहले ये चीजें इनमें कंफ्यूजन ही रहती है। अब सुने मेरी बात, ये बात आपको समझ आ गई? फेल, फाइल, मफूल, यानी फेल आपका क्या है? दरबा है या खराजा है या कुछ भी लगा दें ना, एक फेल लगा दें। और फाइल आपका क्या है? वो आपका नऊन है, दरबा हामिदुन। अब आपको कैसे पता चल कि हामिदुन फाइल है? कैसे पता चल? उस पे दम्मा तन्वीन, दम्मा लगा हुआ है ना, दम्मा, एक दम्मा या दो, दोनों में फाइल बन जाएगा वो। और यहाँ मैं लिख देती हूँ महमूदन। अब मफूल का कैसे पता चल रहा है? उसके ऊपर पता है, पता है, तन्वीन। ये चीज आपको समझ है ना? अब ये जुमला फेलिया की तरतीब यही होती है, ठीक है? तरतीब यही होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो फाइल होता है वो जमीर बन जाती है, कभी कभी मफूल जमीर बन जाती है, कभी कभी दोनों फाइल और मफूल जमीर बन के आते हैं। कुरान मजीद में ये चारों तरीके आ रहे हैं, ये वाला तरीका भी आ रहा है, हामिद और महमूद वाला भी तरीका आ रहा है, ठीक है? कतला दाऊदू, कतला दाऊदू, आगे क्या आता है? किसी को पता है कुरान मजीद में? कतला दाऊदू जालूता। अब इसमें देखें आप, फाइल भी जो है आपका वो क्या आ रहा है? नाम आ रहा है, और जालूत भी नाम आ रहा है। ये वाली सूरत है ना, पहली वाली सूरत, पहली वाली सूरत है ना कि फेल आ रहा है, देन फाइल आ रहा है, देन मफूल आ रहा है। तो अभी अगर आपको इतनी समझ आ रही है तो इतनी ही समझ जाए, ठीक है? अगर इस वाले, अब इसमें चार हालतें होती हैं, या तो दोनों नाउन आ जाएं फाइल और मफूल, या दोनों जमीरें आ जाएं। दोनों जमीरों की क्या मिसाल होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आता है कुरान मजीद में राज़क नाकुम। अब इसमें मुझे बताएं, ये पूरा जुमला फेलिया है, राज़क नाकुम, नजर आ रहा है सबको? जी। अच्छा, अब इसमें आप देखें रजा का फेल है, ठीक है? ना जमीर फाइल है, हमने रिज़्क दिया, ने का तर्जुमा आ रहा है ना, तो वो फाइल होता है। रिज़्क दिया हमने किसको? तुमको। अब यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है, फेल है, देन आपका फाइल है, देन आपकी मफूल है, दोनों जमीरें आ रही है। यहाँ पे दोनों जो फाइल और मफूल आ रहे थे वो नाम आ रहे थे, इसमें भी ऐसे ही था, दाऊद जालूता में भी। दूसरी सूरत ये होती है कि आपका फेल आए और दोनों जमीरें आ जाएं, जिसकी मिसाल ये मैंने दी है, खलक ना कुम, रज़क ना कुम, जाल ना कुम। कुरान मजीद में आते हैं कि नहीं आते? ताहिरा सही मैं कह रही हूँ ना? जी बाजी बिल्कुल आते हैं। हाँ, तो ये इसमें ये दूसरी सूरत हो गई, ये क्या हो गई? दूसरी सूरत हो गई। इसके अलावा दो सूरतें और होती हैं। दो सूरतें और क्या हो सकती हैं मैं अभी बता देती हूँ, फिर उसकी जब एग्जांपल जाएंगी तो मैं वो भी दिखा दूंगी। तीसरी सूरत ये होती है, दो सूरतें याद कर लें अच्छी तरह, दोनों नाउन फाइल मफूल या दोनों जमीरें। अच्छा, तीसरी सूरत ये होती है कि फाइल जो है वो आपका क्या आ जाए? इसम फाइल आपका नाम आ जाए। जैसे यहाँ पर फाइल आपका क्या आ गया? इसम जाहिर। इसम जाहिर मेरे नाम से मतलब ये होता है कि इसम जाहिर आ जाए, ठीक है? नाम भी हो सकता है, मुदर्रिस टीचर का नाम भी हो सकता है, किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, जैसे यहाँ पे आ गए थे जालूता और दालूत में, इसमें आ गए थे। अब इसमें देखें कि ये आपका जो फाइल है ये तो आपका जमीर नहीं आ रहा, बट ये मफूल जो है ये आपकी जमीर आ रही है, ठीक है? तो इस सूरत में, या इसके एग्जाम्पल सामने इसलिए मैं ये बता रही हूँ अभी, इसमें आपका फाइल जो है इसम जाहिर आ रहा है, मफूल जो है वो जमीर आ रही है, तो इसमें फिर आप ये वाली तरतीब नहीं दे सकते। ये रज़कना में भी पहले फेल था, फिर फाइल था, फिर मफूल था, तरतीब सेम थी ना, फेल फाइल मफूल।
بٹ یہاں پر آپ سیم اگر آپ دیتے نا کہ فیل یہ یحبو فیل ہے, المدرس اس کے بعد لگاتے تو ہو ضمیر کہاں پڑی جاتی, وہاں پہ اینڈ پہ جا کے پڑی رہتی. فوزیہ سمجھ آئیے؟ جی آئیے. ہاں, یہ ضمیر جا کے الگ وہاں پہ لٹکی ہوتی. اللہ کے کلام میں خوبصورتی ہے, کلام میں بھی اور خود. اچھا, اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کا یہ فائل جو ہے وہ اسم ظاہر آ جائے اور مفعول ضمیر آ جائے, مفعول ضمیر بن کے آ جائے, تو پھر آپ فعل کے ساتھ جا کے پہلے ضمیر کو جوڑیں گے, اس ہو کو پہلے جا کے فعل کے ساتھ جوڑیں گے اور فائل کو میم ہو ضمیر تو جوڑ کے اس کے ساتھ, لیکن جو یہ یا جڑا ہے, پھر یا کو کیوں جوڑا ہے اگر اس میں ظاہر الگ سے ہے؟ وہ تو پریزنٹ ٹینس میں یا تو آئے گا نا, کبھی اس یا کا ترجمہ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. یا کا ترجمہ آپ کبھی کریں گی اور کبھی نہیں. جب آگے فائل آ جائے گا نا اسم ظاہر کی صورت میں, نام کی شکل میں آ جائے گا, تو پھر اس یا کا ترجمہ نہیں کریں گے, اس نے لگنا ہی ہے. کیونکہ اگر ہم یہ یا تا الف نون نہیں لگائیں گے تو وہ تو ماضی بن جائے گا, وہ تو پریزنٹ ٹینس بنے گا ہی نہیں. ہم پریزنٹ ٹینس بنا رہے ہیں, ابھی ماضی سے نکل آئے ہیں. خرجا, ضربا, جلسا, وہ جو اتنا بھی تھا نا ذہبا, اس سے اب ہم نکل آئے ہیں. اب ہم ذہبا سے یذہبو پہ آ گئے, آگے مضارع پہ آ گئے. تو ابھی آپ کو یہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں کہ اگر ہم اس کی ترتیب اب اس کی ترتیب بدل گئی ہے, ترتیب بدل گئی. ایک ترتیب اور رہ گئی ہے جو اس کے الٹ ہے, بالکل اس کے الٹ ہو جائے گی. اس میں یہ ہوگا, اس کی بھی مثال آئے گی تو میں سمجھاؤں گی. اب یہ مثال آپ کو سمجھائی کیوں یہاں پہ ایسا ہوا ہے, ترتیب کیوں الٹی ہے. فعل مفعول فاعل, فعل مفعول فاعل, یہ فاعل اس پہ ضمہ آ رہا ہے, یہ مفعول کی ضمیر ہے, یہ کبھی بھی آپ کی فاعل نہیں بن سکتی. یا اٹیچ پروناؤن آپ ان کو کبھی بھی فاعل نہیں بنا سکتے, ان کو آپ نے کو میں ہی ترجمہ کرنا ہے. تو اس کی جگہ تو یہاں تیسرے نمبر پہ تھی فعل فاعل مفعول, لیکن کیا ہوا کہ یہ ضمیر چونکہ پھر یہاں پہ اگر ہم تیسری جگہ پہ لاتے تو پھر اس کی شکل بگڑ جاتی. تو پھر ہم نے اس کو کیا کیا, فعل کے ساتھ جا کے پہلے, یہ اٹیچ ہے, یہ کسی نہ کسی ساتھ جوڑ کے آتی ہے, اس کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے آپ. تو اس کو ہم نے پہلے اٹیچ کر دیا فعل کے ساتھ, اور پھر ہم نے اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اور وقت کتنا, ہاں آتی ہے. ایگزامپل سامنے ہو نا تو تبھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ نے کیا, تینوں ایگزامپلز میں نے دے دی. یہ جس میں دونوں نام آ رہے ہوتے ہیں, دونوں اسم آ رہے ہوتے ہیں, یا دونوں ضمیریں آ رہی ہوتی ہیں, دونوں مثالیں لکھ لیں. اور تیسری کی مثال یہ والی لکھتے ہیں, جو آ نہیں لکھنا, آ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آ کی ضرورت نہیں ہے. یحبہ المدرس لکھ لیں تیسری مثال. باقی پہلی والی کی کیا مثال لی تھی آپ نے؟ پہلی والی کی یہ ہے نا, قتل داؤد جالوتا, یہ لکھ لیں. یا ٹھیک ہے, یہ لکھ لیں, یا یہ والی لکھ لیں, ضرب حامد محمود. دوسری والی کی دونوں ضمیریں آ رہی ہیں, فاعل بھی مفعول بھی. جب دونوں ضمیریں آتی ہیں نا تب بھی اس کی ترتیب سیدھی ہی رہتی ہے, فعل فاعل مفعول. جب دونوں نون آتے ہیں تب بھی ترتیب سیدھی رہتی ہے, لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک ضمیر بن جاتا ہے اور ایک نون بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں ترتیب چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک, صحیح, صرف ایک صورت میں ترتیب چینج ہوتی ہے, صرف اس صورت میں, جب کہ آپ کا فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر بن رہا ہو اور مفعول جو ہے وہ ضمیر بن رہا ہو, تو پھر ترتیب چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے باجی, ٹھیک ہے. اس میں ترتیب آپ کی الٹ گئی ہے. چوتھی صورت کی مثال آئے گی تو پھر میں بتاؤں گی, پھر ایسے سمجھ نہیں آئے گی. اور مثالیں آتی رہتی ہیں, بس میں بتاتی نہیں ہوں یا ٹیچر بتاتے نہیں ہیں, بس ایسے پڑھا دیتے ہیں, ترجمہ کرا دیتے ہیں. لیکن میم آپ تو بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہی ہیں, ورنہ یہ ناممکنات تھی گرامر میرے لیے تو خاص طور پہ. میں چاہتی ہوں جب قرآن کی آیتیں آئیں نا تو پھر اس وقت آپ ترجمہ خود ہی کر لیں, اس قابل ہو جائیں کہ آپ ان بکس میں جب قرآن کی کوئی آیت آ جائے تو اس کا ترجمہ آپ مجھے کر کے بتا دیں کہ اس کا تو یہ ترجمہ. جیسے بھی قتل داؤد جالوتا, تو آپ کو پتہ ہے داؤدو پہ پیش آ رہی ہے تو اس کا نیم میں ترجمہ کریں گے. قتل کیا کس نے, داؤد نے, کس کو, جالوت کو. زبر آئے گی تو کو میں ترجمہ کر دینا, مفعول ہوگا نا تو مفعول کا کو میں اور اس کا فاعل میں, سیدھی سی بات ہے. تو سوری جن کو یہ سب چیزیں آتی ہیں ان کو ٹائم اگر, لیکن ریویژن ہو جاتا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ پڑھانے کا, کیسے مثالیں دینی ہے, کیا کرنا ہے, کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ بھی.
اچھا آگے آ جائیں، نمبر 3 پہ آ جائیں. من این ساعتو، من اینا ساعتہ، اس کی گھڑی کہاں ہے، کہاں سے ہے. انہا من الہندی، وہ انڈیا کی ہے. تو اب کیسے کریں گی آپ؟ ہی یا من الہند؟ انہا، ہا کی ضمیر گئی ہے گھڑی کی طرف، اس ہاں لیے جی، کون ضمیر ہا ہے یہ؟ کی، یہ ہا کی ضمیر نہیں ہے، یہ ہو کی ضمیر ہے. نہیں اچھا جو آنسر جب آپ نے، دیں اچھا گے. جو آپ نے بنایا ہے، جو آپ نے بنایا ہے. جی تو جی. آپ نے کیا بنایا ہے؟ ہا کیوں لگایا آپ نے؟ ہاں گھڑی کے لیے، ساعتن کے لیے. اچھا تو انہا. نہیں، انا تو لگانا ہی نہیں نا، انا کی تو ضرورت نہیں ہے نا. اچھا آپ سیدھا سے جملہ بنائیں اور یہ بتائیں کہ اس کی گھڑی کہاں سے، جیسے آپ نے اوپر والا بنایا تھا نا، عاشم کہاں سے ٹھیک ہے. ہے، تو پھر ہیا لگے گا. ہیا ہیا لگے، من الہندی. ہیا من جی الہندی، اس کی گھڑی کہاں سے؟ انڈیا جی سے. جی. اچھا اب اگلا سوال وہ کیا کریں، بیکم ہیا. بیکم ہیا، یہ کتنے کی ہے. اب اس کم کو آپ نے ضمیر نہیں سمجھنا، کچھ لوگ اس کو ضمیر کہہ جی دیتے ہیں کہ بی اور پھر جر آگے آگے ضمیر آ رہی، نہیں، وہ کم ہوتا ہے. تو یہ کم ہے اور یہ کوشچن کے لیے آتا ہے کم کتنے کی ہے. بیکم، کتنے کی. بیکم ہاذا، اشارہ کرنا ہو تو بیکم ہاذا، یا پھر یہ کہاں جا رہی ہے. یا ضمیر جو ہوتی ہے وہ پیچھے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ضمیر کیا ہے، اس گھڑی کی طرف جا رہی ہے. تو وہ کتنے کی ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ ہیا الف واحدات، یہ 1000 کی ہے. 1000 کی ہے. اب تو مہنگائی کا دور ہے نا. اب آپ چھوڑ دینا، ابھی آپ ادھر ہی رہے، ابھی آپ اتنا نا، 1000 کی کوئی گھڑی نہیں آتی. اچھا ابھی بھی سستی ہیں، ابھی گھڑیاں ختم ہوئیں گی، ان کا کوئی یوز ہی نہیں کرتا. ابھی تو کوئی پہنتا ہی نہیں، کہتے ہیں چھوڑو سیل فون میں ٹائم ہے. اچھا جی، لیکن جو چیز ہوتی ہے وہ چیز ہی ہوتی ہے. ابھی بھی میرے واش روم میں بھی گھڑی لگی ہوئی ہے. میرے ہر کمرے میں جس کمرے میں بیٹھی 2 کلاک لگایا ہے. ادھر دیکھنا ہو تو یہ والی دیوار بھی کلاک، ادھر دیکھنا ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر میری ایک رات کو اندھیرے میں دیکھنے والی کلاک ہے. تو کلاک جو چیز ہوتی ہے نا، وہ چیز ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہے، اسٹل رہے گی انشاءاللہ. تو وہ ڈیجیٹل ہوتی ہے تو اس میں اندھیرے میں بھی ٹائم نظر آ جاتا ہے. تو وہ پھر رات کو لائٹ تو نہیں ہوتی نا، تو دیکھ لو کیا ٹائم ہوا، رات کو آنکھ کھل گئی. سونا ہے تو سو جاؤ، اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ. اچھا بیکم ہیا کیا ہوتا ہے، وہ کتنے کیا؟ تو ہیا، آپ کیا کہیں گی؟ ہیا، اس کی قیمت بتائیں گی نا. اب قیمت جب بتانی ہوتی ہے نا تو وہ بی کے ساتھ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کم از کم 100 تو ہوگی نا. جی بھی میں آتی. ہاں 100 کی تو ہوگی نا. بی می اتی، اب می اتی جو ہے نا وہ اس طرح لکھا جاتا ہے حمزہ کے ساتھ، بی می آتی. اچھا یہاں پہ ایک تا ایکسٹرا ہو گیا، گول تا لگانی تھی. بی می آتی سمجھ جائیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں صحیح کر کے بھی لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ حمزہ لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. می آتی، اس کو می پڑھا جائے گا، می آتی. یہ ہے آپ کا 100، بی می آتی. اچھا بی کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے، اور آگے کیا لگائیں گے؟ صرف بی میت لگا دیں گے. 100 کی ہے، 100 کیا ڈالر ہیں، دینار ہیں، وہ بھی لگانا پڑے گا نا. روپیز ہیں، انڈین روپیز ہے. تو ہم بی میتی ہی یا بی میتی، آپ کیا لگائیں گے؟ روبیہ. روبیہ پے تو ہوتا نہیں نا، تو روبیہ. روبیہ کے نیچے لگائیں گے، اوپر لگائیں گے کچھ؟ بتائیں. بیمیتی روبیتن. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ بی ہے، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، اور پھر اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آ رہا، تو روبیتن آئے گا، یہ مضاف الیہ بنے گا. بیمیتی روبیتن. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ زیر ہی دینا ہے. اور 2 زیر کیوں دی ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. روبیتن، روبیتن ہوتا ہے 1 روپیہ، اور روبیتن، اور پیچھے 100 کا عدد آ گیا، 100 روپے ہو گئے. تو اس کو جواب کو لکھ لیں، کہ ایک بار لکھ لیں گے نا، پھر آپ سے جو بھی کوئی قیمت پوچھے گا اس کا جواب ہزاروں میں دینا ہو تو ہزاروں میں دے دیں. بی میتی الفن بھی کر سکتے ہیں، تو 1000، 100,000 اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بی جو بھی آگے آپ نے یہاں پر بی کے بعد آپ نے بی الفی لگانا ہے یا بی میتی لگانا ہے. پھر وہ کتنے آگے ڈالر ہے، یا وہ جو آپ ڈالر لگاتے ہیں نا، وہ تمجیز ہوتی ہے.
मुदाफ इलैह तो बनता ही है, लेकिन वो आप वो नहीं लगाएंगे तो फिर आपका वो उसमें डाउट रहेगा कि 100 रुपए की है या 100 डॉलर की है या 100 रियाल की है, क्या है। तो वो रुबियतिन आपने रियाल लिन दुलारिन जो भी लगाएंगे मजरूर होगा। अच्छा नंबर 5 पे आ जाएं। कम अखन लहू, कम अखन लहू, उसके कितने भाई हैं। लहू, अब किसके किसके कितने भाई हैं, हु की ज़मीर कहाँ जा रही है, हाशिम की बात हो रही, हाशिम की तरफ। हाँ, उसके कितने भाई हैं। लहू सलासातु इख्वतिन, उसके लहू 3 भाई हैं। लहू, ठीक है। आगे आगे क्या लिखेंगे, सलासातु सलासत, इख्वतिन। हाँ सलासतु इख्वतिन। अब सलासतु मुअन्नस है और सलासु क्या है, जी। मुजक्कर है। सलासु क्या होता है, गिनती भी अरबी जुबान में मुजक्कर मुअन्नस होती है, जी सलासु भी होता है और सलासतु भी होता है, ठीक है। अब आपने सलासु कब लगाना है और सलासतु कब लगाना है। आपने यहाँ पे सलासतु लगाया, अब मुझे बताएं क्यों आपने लगाया, सलासतु क्यों क्योंकि लगाया। इख्वतिन जो है मुजक्कर है, उसके साथ मोनस फिर अदद आएगा। बस यही चीजें आपने याद करनी है, इख्वतिन। तो इससे पहले आपको पता ही थी ये चीजें, क्लास में आने से पहले चीजें पता थी, बुक 1 में पता थी ये, फिर आपने बुक 2 सीखी, फिर आप बुक 3 पे आए ना, वो मैं नहीं पता सारी नई थी, चीजें हैं। सब चीजें नहीं है ना। तो आप जी मत मायूस हुआ करें कि आपको नहीं आएगा या नहीं होगा, ठीक है। जब एक आपकी जी ईंट मजबूत होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक उसके ऊपर चलती जाएगी, जाती जाएगी। जब तक सेकंड वाली मजबूत नहीं होगी, तीसरी वाली नहीं आएगी उसके ऊपर। तो पहले जब नीचे वाली मजबूत होती जाएगी तो ऊपर वाली खुद ही मजबूत होती जाएगी, सही है। चलिए जी अब ये आपका सलासतु इख्वतिन हो गया, लहू सलासतु इख्वतिन। लगता ऐसे है कि हम भाइयों का बता रहे हैं, लेकिन हम मुन्नस क्यों लगा रहे हैं, लेकिन ये तरीका है, ये गिनती का तरीका है, कहां से कहां तक लिखने का, 3 से 10 तक 3 3 से to 10 3 to 10 मुरक्कब इजाफी की शक्ल हाँ, में। मुरक्कब इजाफी की शक्ल में, ऑपोजिट जेंडर में, और ये वाला हमेशा क्या होगा, जमा होगा, और ये वाला हमेशा वाहिद होगा। अगर ये यहाँ पे तालिबात होती तो यहाँ सलासु लगा देते, अखवात होता, अगर यहाँ पे अखवात होती जी तो फिर हम यहाँ पे सलासु लगाते। अब यहाँ इख्वतिन ब्रदर हैं तो हमने सलासतु लगाया, तो ऑपोजिट जेंडर में लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, कम उख्तन लहू, अब यहाँ पे आ गया, चलिए आप कम दे दें उख्तन जवाब। लहू, उसकी कितनी बहनें हैं। लहू अरबाउ अखवातिन, उसकी 4 बहनें हैं। उसकी 4 बहनें, तो अरबा अतू तो नहीं लाए ना आप, अभी आप क्या लाई नहीं, हैं, अरबाउ। अरबाऊ। क्यों अरबाउ अरबाऊ लाई हैं, क्योंकि क्योंकि अगला लफ्ज मोनस है। मुअन्नस है, अखवातिन, वो भी है जमई, जी लेकिन वो भी और मजरूर भी है। तो इसको हम कहते हैं, अरबाऊ को अदद कहते हैं, सिंगल डिजिट में आ रहा है ना, सिंगल जी डिजिट में 3 से 10 तक होती सिंगल डिजिट है। और ये वाला क्या है आपका, ये मादूद मादूद, कहलाता है। मादूद क्या होता है, मादूद का मतलब क्या होता है, जिसको काउंट किया जा रहा है। जिसको काउंट किया जा रहा है। वो अखवात को, यहाँ पे ब्रदर्स को काउंट किया जाता है, यहाँ पे सिस्टर को, ये अदद है। बस आप ये देख लें कि ये जब भी सिंगल डिजिट आएगा तो आगे आपने मुदाफिला बनाना है, जमा लाना है, ऑपोजिट लाना है, इस तरह गिनती होगी। अच्छा, ऐना अखवातुहु, उसकी बहनें कहाँ हैं। उसकी बहनें कहाँ हैं, अब आपने इसका जवाब देना। अखवातुहु हुना बिल मदीनतिल मुनव्वराती, हुना भी उसकी लगा बहनें सकते हैं, हाँ ठीक है। जी उसकी तो बहनें यहाँ मदीना मुनव्वरा में है। नहीं, वो तो उसने जवाब दिया था तो हुना लगाया था, अब आप ना भी हुना लगाएं तो कोई जरूरत नहीं, अच्छा, ठीक है। तो आप क्या अखवातुहु की जगह क्या लगाएंगी आप, हुन्ना, हुन्ना लगा देंगे जमीर, अखवात की तरफ जमीर जानी चाहिए ना, हु की तरफ नहीं जानी चाहिए, अखवात की तरफ जानी। तो वो जमा है, मुअन्नस है, तो हुन्ना आ जाएगी जमीर, ये मुब्तदा बन जाएगी। जितनी आप जमीरें लगा रही हो मुब्तदा बन रही हैं। आपने हिया लगाई, अब लहू क्या थी, वो मुरक्कब जारी थी, तो वो मुब्तदा नहीं बन सकती, उसको खबर मुकद्दम बनाएंगे। आपने ये लहू अरबाउ अखवातिन लिखा था ना यहाँ पे, तो ये लहू आपकी मुरक्कब जारी बन के खबर, इसको मुब्तदा नहीं बना सकते, और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। सही है, ये आपका मुब्तदा मरफू ही होता है,
चाहे अपनी जगह पे आए बाद में आए, उसने मरफू ही होना है। जब तक इन्ना नहीं आए, इन्ना आ जाएगा तो फिर वो मंसूब हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे उन्ना हुन्ना जो है, उसके बाद आपने क्या बताया, हुन्ना फिर बिल मदीनतिल मुनव्वराती। बस ठीक है, हुना लगाने की जरूरत नहीं है। आप जवाब दे रही है ना, तो आपके जी। पास तो नहीं है ना, वो तो उसके अपने भाई के पास है। तो फिर मदीना तिल मुनव्वराती, तो फी की जैसे मदीना के नीचे जेर आ गई, और अल मुनव्वराती के नीचे जेर क्यों आई है? क्योंकि ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, तो एक पे आएगी तो दूसरे पे भी आएगी फी फॉलो, की वजह से। हाँ, सिर्फ जो होगी, जो एडजेक्टिव होगी। मुनव्वरा का मतलब क्या होता है? कभी सोचा इसका रूट वर्ड क्या होता है? रोशन। हाँ, रोशन। मुनव्वरा यानी मुनव्विर नहीं है, मुनव्विर और मुनव्वर में फर्क होता है। मुनव्विर और मुनव्वर, मुनव्वर होता है मुनव्वर जिसको मुनव्वर कर दिया गया है, जो मुनव्वर हो चुका है, और मुनव्विर होता है जो मुनव्वर करने वाला होता है। यानी इसम फाइल और इसम मफूल का फर्क है, जिनको समझ आ जाए वो ले ले, ठीक है। मुनव्वरा जबर आ रही है, नव्वरा युनव्विरु मुनव्वरा। मुनव्वर होता है, फिर गोल ता मुन्नस के लिए लगाते हैं क्योंकि मदीना के साथ आ रहा है, और मुनव्विर होगा तो इस्मुल फाइल होगा। चलें जी, आगे चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। कौन है अभी? कुबरा आप आएंगी या फिरोजा आप आएंगी, जो भी फारिग है? जी मैं आ जाती हूँ। आ जाओ। सर मुझे बस ये था, किसी दिन अगर हो सके तो प्लीज गिनती सिखा दें। गिनती मुझे ये बिल्कुल खुद नहीं। आपको सिखाएंगे, आप इसको तो पक्का कर लें जो मैं सिखा रही हूँ। वो हाँ आपको बस वो तो मैं लिख रही हूँ, बिल्कुल वो तो मैं वो कर तीन रही तीन नहीं, थोड़ा थोड़ा ना उसको पक्का करने की भी कोशिश करें, ठीक है। हूँ। वो पक्की हाँ होगी तो अगली ईंट जब आएगी ना तो फिर उसके ऊपर अभी, लगेगी। क्योंकि ये तो इतनी सारी अगर ले ये ली थी ईंट कि गीली है, अगर ये ईंट गीली है तो हम दूसरी ईंट उसके ऊपर लाके नहीं रख सकते, वो फिसल जाएगी। सही, बिल्कुल सही है, तो ये जी, हमें कुदरत में अल्लाह ताला दिखा रहे होते हैं, सही ठीक है। पकड़ा। ठीक। अच्छा, तो अगर ये है ऐसा होता तो जो मिस्त्री होते हैं ना, वो एक दीवार पूरी एक ही दिन में बना के चले जाते। सुभान अल्लाह। वो नहीं बनाते, उनको पता है सुबह आएंगे तो वो गिरी पड़ी होगी, कि कच्ची ईंट के ऊपर दूसरी तीसरी रखते जाएं। तो वो क्या करते हैं, वो पूरी 4 दीवारी बना के फिर वहां आके दूसरी ईंट रखते हैं। कितनी देर लगती है, कमरे कितने बड़े बड़े होते हैं ना। हाँ तो वो एक ईंट लगाते हैं, जाके पूरी 4 दीवारी बना के जब यहाँ आते हैं वो ड्राई हो चुकी है, दूसरी ईंट आराम से रख के फिर आगे चलते हैं। तो यही हाल है ग्रामर सीखने का। यस, और स्पेशली गिनती। वो अगर एक ही दीवार बना देगा, रो बना के कि चलो मैं आज एक दीवार पूरी कर जाता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा उसको। वो नीचे सुबह आएगा तो फिर से उसको बनानी पड़ेगी। सही। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो पिछले रूल सीख रहे हैं उनको करें, आगे की जल्दी नहीं करें। वो खुद आपको सिखाएंगे, जब देखेंगे ना आप पुख्ता हो गए, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि वो आप पुख्ता हो जाएंगे। तो पुख्ता हो जाएंगे तो दूसरी ईंट रखवा देंगे ऊपर। बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आप करें इसको पढ़िए। दा हाज़िहिल अलामत, करेक्शन की अलामत, करेक्ट की अलामत होगी अमामल जुमली सहीहती, वहाज़िहिल अलामत यानी कैंसर की अलामत है, क्रॉस की अलामत है अमामल जुमली लती लैसत सहीहतन। तो जो सही नहीं है उन पे क्रॉस लगाना है, जो सही है उन पे करेक्शन लगाना, करेक्ट साइन। हाँ, समझ आ गई ना, बस यही करना है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलूंगी, क्योंकि इस वक्त क्लास में जितने भी स्टूडेंट है वो मेरी बात को समझ लेंगे इंशाल्लाह। ये आपका कौन सा फेल है? अमर है। फेल अमर, अमर। ठीक है। अच्छा, इसका रूट वर्ड क्या होगा वो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, आपका मिसाल है मिसाल है ना, है ना। अब जब ये मुजारे बनेगा तो क्या होगा, यू दाऊ होगा तो भी यादाऊ कर देंगे ना। हाँ, तो यही पढ़ रहे हैं। यौदा उ, ये बाप फतह से ना, तो यौदा उ हो जाएगा, यौदा उ हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको गिरा देना है, वो गिर जाती है मुजारे में, तो ये क्या हो जाएगा, यदा उ जाएगा। बिल्कुल। ये जब भी इसमें सुकून होगा इसने गिरने ही गिरना है हरफ इल्लत में, तो यदा उ हो जाएगा। अब ये मुजारे हो गया। अब जब आप इससे बनाएंगे, अमर बनाएंगे, तो आपको अमर बनाने का तरीका आता है, इसको गिरा देते हैं, इस पे जबर थी ना तो ये दा बन गया, आपका अमर बन गया। और हमजा लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि इसको पढ़ा जा सकता है, राइट। सही। तो ये दा बन गया। अच्छा, ये
जबर थी यहाँ पे तो वो दौद पे जबर दे देंगे. हाँ दी है ना दा दा, ठीक है ना दा. Yes. अच्छा हाजी अलामत. अब दा के बाद अच्छा ये याद रखें कि जब भी अमर आएगा फेल तो आपको फाइल आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है. वो मफूल ही लेता है ना, उसके बाद मफूल होता है. उसके बाद हमेशा मफाल होता है. क्यों मफूल होता है? क्योंकि फाइल उसके अंदर ही होता है. और बिल्कुल. फाइल उसके अंदर क्यों होता है उसकी भी रीजन पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हाजिर की सीगों से बनता है. हाँ. वो तो यहाँ पे हाजिर के जितने अंतर- सीगे होते हैं अंता फाइल- या अंती अंतुम कुछ सब भी अंदर ही होते हैं. ठीक है, अंदर ही होता तो ये आपका इसमें अंता आ गया या अंती, जिससे भी मुखातब है. अरबी हाँ. जुबान में ये भी होता है थोड़ा सा कि अगर आपके पास 49 औरतें हैं एक कमरे में, लेकिन एक मर्द बैठा है, मर्द एक ही है, तभी आप मुजक्कर का सीगा यूज करेंगे. सही. ठीक है, तो यहाँ हाँ. पर आपका इसलिए क्योंकि क्लास में तालिबात भी होती हैं, तालिब इल्म भी होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं अगर लड़की है तो भी उसके लिए अंती हो जाएगी. लेकिन अंती के लिए ये वाला सीगा नहीं यूज होता फिल अमर में. अंती के लिए दाई होता है, हाँ वो या लगती है आगे, या लगती है. तफ अलीना से बना होता है ना, तो फिर उसमें Yes. हाँ या भी आते हैं. तो ये आपका अंता के लिए है. तो उन्होंने मुजक्कर का सीगा दे दिया. अब जो भी बैठे हो खुद ही अपना कर लो. तो ये मतलब पूरा कुरान में औरतों की भी जिक्र है. हम ये औरतें कभी के बोलते हैं ना कि हमारा नहीं है, तो मतलब ये सारे जितने भी आदमियों का इंक्लूडेड है, औरतें इंक्लूडेड है. हाँ जी. अब हाजी ही का इराब क्या होगा? जब ये इसमें फेल और फाइल बन गया तो ये क्या होगा? मफूलन बिही है. मफूलन भी ही बनेगा. और इस ये चूंकि मबनी है, इसके पास एक ही ड्रेस है, तो इसके ऊपर न पेश नजर आएगा न जबर नजर आएगा. इसकी जो इसका ड्रेस है वैसे ही नजर आएगा. आपने खुद पहचानना है कि अच्छा ये मफूल बन रहा है या फाइल बन रहा है. तो इसकी पहचान कहाँ से होती है? यहाँ से होती है. तो ये आपका अगर जबर आ रहा है तो ये मंसूब है, पेश आ रहा है तो ये मरफू है, इसको फाइल बना दे. जेर आ रही है इसकी तो ये मजरूर है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ से पता चल गया कि ये मफूल बन रहा है. अच्छा उसके बाद अमामल जुमल सहीयती. अमामा क्या बनता है? ज़र्फ. हमेशा क्या बनेगा? मुदाफ बनेगा. ये मुदाफ इलैह हो गया. अब ये वाला तो मुदाफ नहीं बन सकता ना. ये भी मुदाफ नहीं बन सकता है. नहीं बन सकता. मुरक्कब तौसीफ ही हो गया. ये मुरक्कब तौसीफ ही होगा. अगर ये मुदाफ नहीं बन सकता तो फिर आगे जेर जो आ रही है ना उसकी वजह कुछ और है. हाँ यस बिल्कुल. ठीक है, तो उसकी जब वजह क्या है? क्योंकि इसके नीचे जेर आया. ठीक है जी. तो ये मुरक्कब तौसीफ है, इसको फॉलो कर रहा है. वहाज़िहिल अलामता. अब यहाँ पर क्या है? वहाज़िहिल अलामता, ये वाली अलामत लगानी है. यहाँ पर भी आप देखें जबर क्यों आया है? ऐसे ही आ गया जबर. ये मंसूब क्यों हुआ है? वो इधर भी आ गया ना. वो इधर था. उसमें फाइल जमीर जो थी वो जो वो से पहले होता है ना, वही वो के बाद भी होता है. तो यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया, जरूरत नहीं है उर्दू में इसको निकाल दिया. हाँ तो आपने क्या कर दिया? इसको निकाल दिया, लेकिन इसको अलामात दे के बता दिया कि यहाँ पे फेल माजूफ है. सही. अगर यहाँ अलामात ना होती ना तो फिर हम ना डालते. हाँ. वो आ गया तो लाजम वही चीज पीछे वाली आगे चलेगी. ये मंसूब था, इसका अतफ इसके ऊपर पड़ रहा है. हाजी ही का अतफ इस पे पड़ रहा है. दा का अतफ यहाँ पे दा मिसिंग है. ठीक है. अच्छा अम्मा मल जुमल आती अल्लती. तो अब ये क्या हो गया? इस पे जबर क्यों आ रही है? अम्मा मल जुमली तो ज़र्फ है और अल जुमली मुदाफ इलैह है और अल्लती इसकी वो है नात हो गई ना. तो ये मुरक्कब क्या बन रहा है? मुरक्कब इजाफी बन रहा है. तो हाज़िहिल अलामता अमामल जुमल लिल्लती. अब लिल्लती क्यों आया है? अल्लती क्यों आया? लजी क्यों नहीं आया? क्योंकि जुमल है ना, जमा है, गैर आकिल की जमा है. ठीक है, तो जब गैर आकिल की जमा आती है, रूल हमने क्या सीखा है कि उसके आगे सिफ्त आए, जमीर आए, इशारा आए, इसम मौसूल आए, जो भी आएगा वो आपने वाहिद अल्लाह जी नहीं लगा सकते. ठीक है. लैसत सहीयतन. अब इसमें लैसा है, फिर लैसा का हमने इसम भी पढ़ा था, लैसा की हमने खबर भी पढ़ी थी. तो लैसा का इसम जो होता है वो मरफू होता है और लैसा की खबर जो होती है मंसूब होती है. तो इसका इसम जो है वो अंदर ही है ना. इसका अंदर ही है. यस. अगर बाहर नहीं आ रहा, अगर देखें दो सीगों में नहीं आता ना. हाँ. दो सीगों में अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है. जो आपका पहला और चौथा सीगा है, एक लैसा और एक लैसत, एक दरबा और एक दरबत,
ان دونوں میں آپ نے آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر آگے نہیں آ رہا تو آپ اس کے اندر والے کو بنا دیں. ٹھیک ہے, لیکن باقی 12 سیغوں میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو امر ہے نا اس میں بھی ہم کیوں نہیں دیکھتے, کیونکہ وہ 12 سیغوں میں آتا ہے. ہاں 12 سیغوں میں ہمیں ضمیر نہیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آگے فائل, کہ کوئی اسم ظاہر فائل آ رہا ہے آگے, ضمیر کوئی بناتے ہیں 12 سیغوں میں. صرف پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہوتا ہے نا, جیسے دربا اور دربت, اس میں ہمارا اسم ظاہر فائل آ سکتا ہے. اگر نہیں ہے, جیسے یہاں پہ نہیں ہے, تو ابھی ضمیر کو بنا دیں, ہیجا کو. صحیح, بالکل, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, مطلب مجھے اتنا کلیئر نہیں تھا. 14 سیغوں میں سے 2 سیغوں میں آپ کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. 12 سیغوں میں آپ کو لازماً ضمیر کو ہی فائل بنانا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہوتا ہے دربا اور دربت, اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, آپشن ہوتا ہے, اگر کیا آگے بھی لگا سکتے ہیں. اور وہ ایسے کیوں رکھا گیا, اس میں حکمت ہے. حکمت اس میں یہ ہے کہ آپ آگے کیوں لگائیں گے اسم ظاہر فاعل اگر پیچھے نہیں آ رہا. ہاں آگے کیوں لگائیں گے جب پیچھے آپ کا وہ کوئی نون نہیں آ رہا, آپ ضمیر نہیں لگا سکتے جس کی طرف اس کو پلٹائیں. تو لازم آپ کو, جیسے المدرسوں میں آپ کو لگانا پڑا, ہاں ہے نا, کیونکہ پیچھے کدھر لوٹاتے اس کو اگر ضمیر لگا دیتے تو, ہے نا. تو وہ آپ کا, اور اگر پیچھے نام آیا ہوا ہے تو آگے پیچھے پھر ضمیر لگا دیں. تو اس لیے اس میں آپشن کھلا رکھا گیا. باقیوں میں ضرورت نہیں تھی, 12 میں اس میں ضمیر کو ہی بنایا جا رہا ہے. پہلے اور چوتھے سیغے میں آپشن جو ہے وہ رکھا گیا ہے کھلا کہ ہم لگا سکیں. اچھا جی, اب آگے بہت ہی آسان ہے ایکسرسائز چلنے کریں. میک دا کریکٹ اسٹیٹمنٹ, اس کو کریکٹ کرنا ہے آپ نے, کریں. ہاشم طالب کسلان, یہ رانگ ہے. ہاشم طالب مجتہد, یہ کریکٹ ہے نا. اچھا, یہ رانگ ہے کیونکہ کسلان نہیں تھا. وہ کیا تھا کسلان؟ آپ کو پتا ہے اب یہ غیر ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ کسلان غیر منصرف, غیر منصرف ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فعلان کے وزن پہ آ رہا ہے. الف نون ہے, الف نون ایٹ دا اینڈ, صحیح ہے نا, الف نون کا یاد رکھنا ہے, مجھے وزن یاد رکھنا. اور یہ ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. نو, نہیں سارے کہاں سے ہوتے ہیں؟ مطلب جدیدن تو نہیں ہوتا, قدیمن تو نہیں ہوتا, وہ بھی تو ایڈجیکٹیو ہے. تو یہ ایڈجیکٹیو میں صرف آنی اور کون سا ہوتا ہے؟ اور بھی ہوتے ہیں, افعلو کے وزن پہ جیسے آتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں. اور یہ فعلان کے وزن پہ یا افعلو کے وزن پہ بھی جو آتے ہیں وہ ایڈجیکٹیو ہوتے ہی جو ہے نا افعلو کے وزن پہ, یا یہ جیسے مبالغہ ہوتا ہے, صرف مشبہ ہوتا ہے, ان کے فعیل ان کا وزن آئے گا عظیم. اب وہ فعیل ان کے وزن کو وہ غیر منصرف نہیں, وہ تو غیر منصرف ہے نا, اس کو تو ڈالنا ہی نہیں ہے. تو ہر ایک نہیں ہوتا ہے نا, مجید جدید تو اسی پہ آ رہا ہے نا. بالکل فعیل ان کے وزن پہ. ہاں, تو جب بھی آپ دیکھیں یہ اس کے پر ایک دمہ آ رہا ہے اور یہ مضاف بھی نہیں بن رہا, الف لام بھی نہیں ہے, اور یا بھی نہیں لگا ہوا. یا جو ہوتا ہے نا پیچھے اس کا بھی ایک دمہ آتا ہے, وہ بھی نہیں ہے, تو پھر یہ غیر منصرف ہے. تو اب اس کی ریزن بھی تو بتانی ہے نا, پروف بھی تو دینا ہے کہ غیر منصرف ہے. بالکل جی. تو اس میں پروف یہ ہے کہ ایڈجیکٹیو ہے, اور اینڈ کس پہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کو پتہ ہے عربی میں کیا کہتے ہیں گرامیٹیکل؟ الف نون زائدہ تان. اچھا, یہ الف نون زائدہ تان. الف نون زائدہ تان. زائدہ تان کیوں کہا ہے؟ زائدہ تن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ 2 ہے نا. ہاں, ڈویل ہے یہ. زائدہ تان تسنیہ ہے نا. ہاں, تان نہیں ہوتا ہے لیکن ہم اس کو روک دیتے ہیں نا. الف الف کے بعد وہ بھی لگائیں, الف و نون. اچھا, الف و نون زائدہ تان. الف اور نون زائدہ تان ہے نا, تو مرکب عطفی بنائیں گے. الف و نون زائدہ تانی, یہ بھی زیر آتا ہے. ابھی اس میں اس کے یہاں آپ لوگ بھی لکھیں, ٹھیک ہے, نوٹس جو بھی ملتا ہے اس کو لکھیں. تو یہ عربی میں نے آج آپ کو بتا دیا. تو اس کی ریوزن کیا ہوگی؟ غضبان, جوانو, یہ سب ایڈجیکٹیو ہے, ان میں الف نون زائدہ تان وجہ ہے.
जब आपसे गैर मुनसरिफ की वजह पूछी जाए तो आपने जो लिखनी है अलिफ व नून ज़ायदा तान। अच्छा, ये नामों के ऊपर भी आता है, जैसे इमरान, सुलेमान, कुरान मजीद में आता है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम, हाँ, ठीक है ना? तो वहाँ भी गैर मुनसरिफ है। हाँ, तो इमराअतु इमरान ना, हाँ इमराअतु इमरान आता है ना। हाँ, और हालांकि वो मुदाफिले है लेकिन इमरानी नहीं करते। यस, इमरानी नहीं, क्योंकि गैर मुनसरिफ अलिफ नून इसमें आ रहा है। अब ये नाउन है सुलेमान ना, तो ये नाउन है, बट ये जो है एडजेक्टिव है। तो अलिफ नून वज़ारतान चाहे नाउन में आ जाए चाहे आपके एडजेक्टिव में आ जाए, वो क्या होगा, वो आपका इसी तरह से होगा। अच्छा जी, अभी इसके बाद जो आपकी बात है, हाँ, तो ये आपका हो गया। आगे पढ़िए नंबर 2। साअतुहु रखीसतुन, ये रॉन्ग है, और ये राइट है, सॉरी, इसकी घड़ी सस्ती है। साअतुहु गालियतुन, ये रॉन्ग है, उसकी घड़ी महंगी नहीं है। देखिए ऑपोजिट भी आ रहे हैं, कस्लानु का ऑपोजिट जो है वो मुज्तहिदुन आ रहा है, ठीक है, मुज्तहिदुन, मेहनती, मेहनत करने वाला, ठीक है। तो ये आपका मुज्तहिदुन, इज्तहदा यज्तहिदु मुज्तहिदुन, और ये आपका किससे है, ये मजीद फी से है, इसलिए ये फाइलुन के वजन पे नहीं आया, ये आपका मुफइलुन के वजन पे आ रहा है, बल्कि मुफअलुन नहीं, मुफइलुन के वजन पे। इज्तहदा इसम फाइल है ना, इसम फाइल है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपका ये हो गया मुब्तदा। मुब्तदा क्या बनेगा इसमें, खबर क्या हाशिमुन मुब्तदा है और तालिबुन खबर है और मुज्तहिदुन इसकी सिफर मौसूफ तो है। दोनों को मिला के भी बना सकते हैं पेंडू तरीके से। खबरदार, और अगर आपने क्लासिकल तरीका लेना है इस किताब का, मदीना यूनिवर्सिटी का, फिर तालिबुन क्या होगा, ये आपकी खबर होगी सिर्फ, और मुज्तहिदुन उसकी सिफ्त होगी। ये लोग जो बताते हैं तो अलग अलग बताते हैं, जो मदीना यूनिवर्सिटी वाले हैं उनका तरीका अलग है, हर एक को बताते अलग। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में दोनों को मिला के, बांग्लादेश में दोनों को मिला के खबर बना दो, खत्म बात। अच्छा, साअतु रखीसतुन क्या हो जाएगा, ये साअतुहु जो है ये मुब्तदा, और इसके साथ हुई हु की ज़मीर क्या हो गई, हाँ, ये मुदाफ मुदाफिला बन रहा है ना। हाँ, मुदाफ मुदाफिला है, और रखीसतुन जो है वो खबर हो गई। हाँ, अब इसमें किताब में क्या बताएंगे, साअतु इज मुब्तदा, हु ज़मीर मुदाफिल है, रखीसतुन खबर। अच्छा, वो अलग अलग करके बताते हैं, वो अलग अलग बताते हैं, हर एक चीज का स्टेटस अलग बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि ये आपका ये मजरूर है, ये आपका मुदाफ है, ये मुदाफिल है, दोनों को प्लस करो, इसको मुब्तदा बना दो। ये हमारा तरीका है, ठीक है, और इसको खबर बना दे। तो ये अलग अलग बात। इसी तरह फिर आप ग्रामर सीखते हैं, साअतु गालियतुन, सेम थिंग हुआ ना कि साअतुहु ये मुदाफ मुदाफिल है, मुब्तदा खबर बन गई। और इस गालियतुन को हम गालिन भी लिख सकते हैं, इसको आप गालिन भी लिखा हुआ देखेंगे, जी सही, जैसे कादिन होता है ना, वादिन होता है, उस तरीके से वादियुन, वादियतुन, वादियतुन से वादिन बन जाता है, इसी तरह गालियतुन से गालिन बन जाता है। उसके बाद साअतु बि अल्फि रुबियतिन, ये है, या साअतु बि मियति रुबियतिन, मियति सही है, अल्फी तो लाख हो गया, हजार का हो गया, नहीं हजार, अल्फी हजार है, हजार, और ये अल्फी होता है, ठीक है ना, बी अल्फी, अल्फुन होता है, लेकिन चूंकि ये मुदाफ बन रहा है आगे, तो इसलिए इसमें तनवीन नहीं आई। अच्छा, आगे पढ़िए। इख्वतुहुल बिल मदीनतिल मुनव्वरति, उसकी बहन मदीना, उसकी बहनें, इख्वातुहु, सॉरी, इख्वातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरति, नाम सही है। अगर आप जेर लगा देंगी ना तो भाई बन जाएंगे। हाँ, अखवातु, हमजा ऊपर है, सॉरी मैं ध्यान नहीं किया, ऊपर हो या ना हो, ऊपर हो या ना हो, आपको पता होना चाहिए। उसकी बहनें ही होंगी ना, उसके भाई भी हो सकते हैं, लेकिन वो नीचे जेर होगी, तो उसमें फिर आप नीचे जेर लगाएंगे। तो अखवातुहु, उसकी बहनें क्या हैं, मदीना मुनव्वरा में, तो ये मुब्तदा बन गया आपका बिल मदीना, तो ये मुरक्कब जारी बन के खबर बन गई। सही, सही, और हम इसको मुतालिक बिल खबर कहते हैं।
متعلق بخبر اگر خبر موجود ہوگی تب متعلق کے خبر ہوگا نا. اچھا ادروائز ہم اس کو خبر ہی کرتے ہیں. پھر ہم اس کو شبہ جملہ قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں نا. شبہ جملہ قائم سبسٹیٹیوٹ ہے نا, یہ خبر نہیں آ رہی تو پھر وہ جس کو ہم ظرف بھی کہہ دیتے ہیں, ظرف مستقر بھی کہہ دیتے ہیں اور ظرف لغو بھی کہہ دیتے ہیں, ہے نا. تو وہ والی بات مستقر اور لغو ایک دفعہ اور دیکھ لیں. ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی اس کلاس میں نہیں, اس کلاس میں نہیں, کہیں اور دیکھیں گے. آگے پڑھیں. اخواتہ بالہندی, یہ رونگ ہے, اس کی بہنیں بالہند سے. اخواتہ مبتدا ہو گیا, مبتدا پلس مضاف لے, اور بالہندی جو ہے یہ جار مجرور ہو کے خبر خبر مقدم نہیں خبر شبہ جملہ خبر ہو گیا. قائم مقام شب جملہ. شبو نہیں ہوتا, شب ہوتا ہے. میں بھی شبو بولتی تھی, پھر میں نے بڑی مٹکوں سے کچھ صحیح کیا ہے. میں نے کہا غلط بولوں گی تو بچے بھی غلط بولیں گے. پھر شب جملہ خبر, تو شبو نہیں ہوتا, شب ہو ہوتا ہے, لیکن ہم وہ شبو بول دیتے ہیں نا تو غلط ہو جاتا ہے پھر. اچھا اب یہاں پر کیا ہے, یہ آپ کی جو ہے نا یہ خبر ہے سبسٹیٹیوٹ خبر, کیونکہ اصل خبر موجود نہیں ہے نا, تو اس کو آپ پھر قائم مقام خبر ہے, اور اس کو پھر آپ ظرف مستقر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے جگہ پکڑ لی ہے نا خبر کی. اچھا جی, اب اگلی ایکسرسائز تو کریں گی یا کہ کبرا آئیں گی, بہت ہی آسان ایکسرسائز آئی ہے. آ جائیں کبرا, تھوڑا سا جگا دوں آپ کو میں. جی السلام علیکم. میں نے کہا سوئی نہ جائے نا, بعض دفعہ سنتے نا بڑی میٹھی نیند آتی ہے. میں بچے جا پر جاتے ہیں, میری بیٹی کو جب نیند نہیں آتی نا تو آتی ہے, کہتی ہے مما آپ تفسیر کریں قرآن کی تاکہ مجھے نیند آ جائے. تو نہیں اس وقت میرا بزی ہوتا ہے, بچے جا پر جا رہے ہوتے ہیں نا, تو میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوتی ہوں. تو پھر آپ نے نہیں کرنا, نہیں میں ابھی فٹافٹ کر لیتی ہوں, پھر میں جلدی سے کرنے مشکل نہیں ہے. یہ آپ کو یہاں پہ صرف غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تعمل کا مطلب ہوتا ہے پونڈر کریں, ٹھیک ہے, غور و فکر کریں کس کے, ما یلی فالوئنگ پہ, فالوئنگ کے لیے. تو انا کے ساتھ ہو لگے گا, جب یہ اس طرح آئے گا تو پھر اس کی شیپ چینج ہو جائے گی. انا ہو, اینڈ انا ہی ہوگا تو انا ہا ہو جائے گا. انا انتا ہوگا تو انا کا ہو جائے گا. انا انتی, انا کی, انا انا, اننی, انی, یہ دو طرح لکھا جاتا ہے. یہ انا ہے, انا 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 نہیں ہوتا, یہ انا ہوتا ہے. انا, اس کو انا دیکھیں الف کے اوپر زبر ہو تو آپ پڑھتے ہیں نا, جی آپ پڑھتے ہیں نا, تو ہاں اس کو آنا نہیں پڑھنا, اللہ نے منع کیا اس کو پڑھنے سے. بولتے ہیں کہ اس کو لمبا نہیں کرنا, لمبا نہیں کرنا. انا کو تو بالکل اللہ تعالیٰ کا بس چلتا تو یہ ورڈ ہی نکال دیتے, لیکن اس کی ضرورت تھی نا, تو انا انا ٹھیک ہے. انا تو یہ بیچ میں ایک نون ایکسٹرا لگا اس کے اندر نا, اننی جو ہو گیا, ہاں بالکل, یہ نون وقایا لگا دیا اس کے اندر. پھر دوسری طرح اس کو انی بھی لکھ سکتے ہیں, انہم, انہم یہ اسی طرح لکھا جائے گا, بس اٹیچ کر دیں گے. انہن, یہ بھی کوئی چینج نہیں آیا, بس اٹیچ کریں گے. انہم, انا انتم, اس کا تم جو ہے وہ کم میں بدل جائے گی. انا انتم, انا کم ہو جائے گا. انا انتم, انا کننا. انا نحنو, اننا اور انا, اس میں بھی نون وقایا لگا. یہ پہلے ایکسپلین ہو گیا تھا کہ یہ دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے. جی یہ دونوں. اچھا اس میں کیا, یہ کیا ہے, یہاں پہ کیوں نہیں چینج ہوئی؟ یہاں بھی ہوم تھی اور یہاں بھی ہوم نہیں ہے, یعنی یہ مجرور, یہاں پہ یہ منصوب ضمیر بن رہی ہے نا, اٹیچ پروناؤن آئی ہے نا, اور یہاں مرفوع ضمیر ڈیٹیچ پروناؤن آئی ہے. تو اس میں کہ کیوں ایسا ہوا ہے, یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. یہ دونوں جمع کے سیگے ہیں, ایسے ہی لکھے ہوئے تھے. یہ ہاں تین ضمیریں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہما جو 2 بار آتی ہے نا, ہما 2 بار آتی ہے نا, مونس میں بھی ہما ہوتی ہے. یہ ہما ضمیر, اس کو ایک ہی کاؤنٹ کر لیں, ٹھیک ہے. ہما ضمیر, ہم ضمیر اور ہننا ضمیر, یہ دونوں طرف سیم ہوں گی, یہ ان چینج رہیں گی. اٹیچ ہوں گی تو تب بھی یہ اسی طرح سے انا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی, اسی طرح ہو جائے گی. ہوم ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گی, ہننا ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گی. باقی جتنی بھی ضمیریں ان کو آپ نے ان کو منصوب ضمیر میں چینج کرنا ہے, اٹیچ پروناؤن میں چینج کر دینا, بس اتنی سی بات ہے. تو یہ تین ضمائر یاد رکھیں, ہما, ہوم اور ہننا. یہ
अकेले होंगी तब भी यही होंगी, अटैच होके अटैच प्रोनाउन में आएंगी तब भी यही होंगी, इसलिए ये अनचेंज है यहाँ पे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ले लें, फौज आ जाए, ताहिरा आप आ जाए। सिस्टर शमीम मेरी अभी दूसरी क्लास 6:30 पे हाँ शुरू ठीक है, होगी। ठीक है, मैं ठीक है, अगर जाऊँ। आपको जाना है चली जाए, बस हाँ मैं मैं एक बात दो सुन लेंगी ना, रिकॉर्डिंग सुनती हूँ मैं। हाँ ठीक है, बस 5-6 मिनट और करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज शेयर करके मैं खत्म कर। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? फौजिया, चले पढ़े। जी। अदखिल हाँ, इन्ना अलल जुमलिल आतियाती। Rewrite the following sentences using inna. हुआ ताजिरुन, वो ताजिर है। रीराइट किसने कहा है आपको? ये तो इंग्लिश में कहा गया ना। अदखिल का मतलब होता है दखला, दखला आपने अभी तक पढ़ा, ये न्यू फेल आया, ठीक है। जैसे आपने खराजा और वो सब पढ़े थे ना, ज़हाबा, इसी तरह रूट वर्ड के तीनों पे जबर दे दें तो ये दाखला बन जाता है। ये कौन सा फेल है? माजी है। माजी होता है, मुदारे होता है। मुदारे दोनों को कवर कर रहा होता है, जिस पे या ता अलिफ में शुरू में आती है ना, दोनों को कवर करता है। वो हाल को भी कवर करता है, फ्यूचर को भी कवर करता है। उर्दू और इंग्लिश में तो आपका पास्ट, प्रेजेंट और वो फ्यूचर होता है ना, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में आपका मुदारे दोनों को कवर कर रहा होता है। तो आपका दखला मुजारे क्या बनेगा? यद खुलू, यद खुलू बनेगा। कौन सा बाब बनता है, किसी को पता है? दखला यद नून बनता है। अच्छा, अब इसी से क्या बना हुआ है? ये कोई अलग से फेल नहीं होता, ये कोई अलग से फेल नहीं होता। ये अदखिल किससे बना हुआ है? मुदारे से ही, इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। यदखुलू से बना हुआ है। हाँ, कुछ लोग इसको तदखुलू में ले जाके बनाते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता, इससे भी बन जाता है। इसको सुकून लगा दें और इसमें आप क्या करें, अब पढ़ा नहीं जा रहा ना, तो आप पीछे हमजा लगा के, हमजा के ऊपर आप क्या करेंगे बताएं? जेर लगाएंगे, जबर लगाएंगे, पेश लगाएंगे। इसके ऊपर कोई हरकत तो देनी है ना पढ़ने के लिए। जबर लगाएंगे। जबर क्यों लगा रहे हैं? अदखिल, अदखिल जबर लगाई है, लेकिन जबर क्यों लगा रहे हैं? जेर क्यों और पेश क्यों नहीं लगा रहे? क्या रीजन है? पेश क्यों नहीं लगा रहे? मेरा ख्याल है जबर ही लगता है ना शुरू के अंदर, जो है वो ये फेले माजी या मुदारे के स्टार्ट के अंदर, क्योंकि अगर पेश लगा देंगे हम तो फिर वो चेंज हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, देखें, ज़हबा, ज़हबा यज़हबू से हम जब बनाएंगे, क्या बनता है? ज़हबा यज़हबू से, ठीक है, यज़हबू। अब आप बना रहे हैं ना, तो ये यज़हबू इज़हब बनेगा इसमें। अब हाँ, इज़हब बनेगा। तो क्यों यहाँ पे जबर क्यों आई है? फिर यहाँ पे इन्होंने क्यों जबर लगे? अच्छा, एक और बात बताती हूँ, दाखला से क्या होता है? यदखुलू होता है ना। अच्छा, दाखला यदखुलू, यदखुलू। अब इससे अमर बनाए, यदखुलू से बनाए, अमर बनाए, या को गिराएंगे, ठीक है। अब इसको सेकंड करेंगे, इसको जबर लगाएंगे। फौजिया समझ आ रही? कुछ नहीं आ रही तो आप बस कोई बात ये जो फिल्म माजी से मसारा बनाने का है ना, ये चीज नहीं समझ आ रही। आएगी, बिल्कुल सिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी इनको जरा मैं सेटिस्फाई कर लूं जबर और जेर में। अब यहाँ पे मिडिल लेटर की हरकत को देखते हैं, खा की हरकत को देखेंगे। अगर ये पेश है ना, तो शुरू में क्या आएगी? पेश आएगी। अच्छा, वही वाला तरीका है ये। हाँ, वही वाला तरीका, वही वाला तरीका। हाँ। अगर जबर या जेर होगी, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या पेश होती है, या जबर या जेर होती है ना। अब अगर पेश होगी तो आप क्या करेंगे? उसको पेश लगा देंगे, पेश लगाएंगे। हाँ, और अगर जबर या जेर होगी तो जेर लगाएंगे, जेर लगाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जबर लगाई है, गलती तो नहीं है कहीं? गलती तो हो ही नहीं सकती। अगर गलती होती तो मैं बता देती, ये गलत लिखा हुआ, इसको दुखुल कर लो, ठीक है। ये उदखुल नहीं है, ये उदखुल है। इसको देखिए आप, जो मैंने अभी बनाया ना, ये उदखुल है, यहाँ पे पेश आ रही है। यहाँ पे ये क्या है? अदखिल है, ये अदखिल है, खाक नीचे जेर आ रही है। सही। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से नहीं बना हुआ, दखला यदखुलू से बना ही नहीं है, क्योंकि अगर यदखुलू से बनता तो ये उदखुल बनता।
صحیح. سمجھ آئیے. تو یہ اس سے نہیں بنا ہوا, دخلا یدخلو سے بنا ہوا ہی نہیں ہے. یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ ادخلا یدخلو سے بنا ہوا ہے. ادخلا. اب ادخلا میں کیا ہوتا ہے؟ سوری فوزیہ, اس کو میں ذرا سا بتا دوں. ادخلا جو ہے نا, اس میں آپ کے 3 لیٹر تھے, دال خالہ, اس میں 3 لیٹر تھے, اس میں 4 لیٹر ہو گئے ماضی میں. بالکل. تو یہ مزید فی سے ہو گیا. مزید فی ہو گیا. اب اس کا جب آپ بنائیں گے نا, ادخلا یدخلو, یدخلو بنائیں گے, تو اس سے جب آپ بنائیں گے نا تو پھر آپ زبر لگائیں گے. اب آپ اس کو نکالیے, ٹھیک ہے, اور زیر لگ جائے گا نیچے. یا سکون دے دیجئے, اور زیر نہیں لگا, آپ زیر نہیں لگائیں گے. زیر تو دخلا زیر نہیں لگائیں گے, زیر نہیں لگائیں گے. یہاں زبر لگی, وہ صحیح لگی ہوئی ہے, لیکن ادخلا یدخلو سے آپ نے بنایا نا, یہاں پہ زبر لگی ہوئی تھی نا, یہاں پہ زبر تھی نا. جی بالکل تھی. ہاں, تو ادخلا یدخلو. اب جب آپ نے اس کو گرا دیا اور یہاں پر اس کو بھی ساکن کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تو آپ کو حمزہ لگانا ہے پیچھے, یا تو گر گئی تو دال پہ سکون ہے تو ہم نے اس کو حرکت بھی دینی ہے پڑھنے کے لیے. آپ نے یہاں پہ زیر نہیں لگانی, یہ ایکسیپشن ہے اس رول کا. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. یہ ایکسیپشن ہے اس رول کا, یہاں پہ زبر دینی ہے آپ نے. ادخل, ادخل. دخلا یدخلو میں ثلاثی مجرد تھا, اس میں آپ نے پورا اپنا رول اپلائی کیا, سب کچھ کیا. مڈل لیٹر کی حرکت کو اٹھا کے پیش تھی تو پیش لگا دی, زبر ہو زیر ہو تو زیر لگا دیتے ہیں, ہے نا. رول تو وہی ہے نا, لیکن یہ اس ایکسیپشن کا رول ہے. اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کون سا باب بن رہا ہے مزید فی کا؟ نہیں, یہ نہیں پتا چلا. یہ نہیں پتا چلا, یہ نہیں پتا نا. مزید فی اچھے سے نہیں آتے, لیکن یہ بس پتا ہے کہ جب روٹ ورڈ کے اندر زیادہ لیٹر ہو جاتے, مور دین 3, تو وہ جو ہے مزید فی بن جاتا ہے, ثلاثی مجرد نہیں رہتا, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ پہلا باب ہے آپ کا, جس اور ایک ہی باب ہے مزید فی کا جس میں آپ نے زبر لگانی. ٹوٹل کتنے باب ہوتے ہیں؟ 6 یہ ہو گئے آپ کے ثلاثی مجرد کے, اور 8 وہ ہو گئے نا, بلکہ 10 وہ ہوتے ہیں. تو یہ 16 باب ہوتے ہیں. 16 ابواب میں سے صرف ایک باب کے اندر زبر آتی ہے بس, باقی سب میں زیر آئے گی, سب میں زیر آئے گی. اور پیش جو آتی ہے وہ تو صرف نصرہ میں آتی ہے, اور کسی میں آتی ہے, ٹھیک ہے. وہ باب کروما میں, یا کروما سے تو فعل یوز ہی نہیں ہوتے اتنے, تو نصرہ سے زیادہ بہت کم یوز ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس باب میں, اور یہ مزید فی کا پہلا باب ہے, اور اس باب کا نام افعال, انہیں اپنی کاپی میں لکھے, ٹھیک, باب کا نام لکھ لیں تاکہ آپ کا کام پورا ہو جائے آج. افعال, باب افعال, افعال بھی کہہ سکتی ہیں, ساکن بھی کر سکتے. اس میں آپ نے صرف زبر لگانی ہے, باقی کسی میں نہیں لگانی. دیکھو اسلم, ایک مثال اور لکھ لیں, اسلم یسلم اسلام, اسلم یسلم اسلام. مثالیں بہت ہیں لیکن میں نے آسان والی آپ کو دے دی. اسلام کیسے بنا ہوا ہے؟ اسلمہ سے بنا ہوا ہے. صحیح, اسلمہ یسلم اسلام. تو اس میں جب آپ کا امر بنے گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے, جب انہوں نے یہودی لڑکے کو, بس جو ان کے گھر میں کام کرتا تھا, جب وہ فوت ہونے لگا تو اس کو جا کے بولا اسلم, اسلم. اب اسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلام لے آؤ. ایک ورڈ انہوں نے بولا اسلم, اور اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ ان کی بات مان لو. کس دن میں آپ کو وہ حدیث پڑھواؤں گی, اس کی گرامیٹیکل انالیسس بھی کروں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے سے دے, بہت پیاری حدیثیں ہیں. اچھا, اس بچے نے اپنے 13-14 سال کا, 13 سال کا بچہ تھا, 12 سال, اس نے باپ کی طرف دیکھا, میں کیا کروں, آپ بھی مسلمان نہیں ہو اور میں بھی مسلمان نہیں ہوں, تو یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کبھی کہا ٹالا ہی نہیں. اس نے باپ کی طرف پھر بھی, جب باپ نے کہا ان کی بات مان لو, اور وہ بچہ کیا ہوا, اسلام لے آیا, اور اسلام کی حالت میں فوت ہو. اسلم,
अस्लमा युस्लिमू से जब हम बनाएंगे ना, अब देखें ये दिल में उतरते हैं फिर कलिमात इस तरह से जब आप ग्रामेटिक करते हैं। और इसी वजह से मैं इस तरफ आई थी कि जो मुझे वो मिलती है सेटिस्फेक्शन वो औरों को भी मिले। यहाँ से आप इसको निकालेंगे, इसको सुकून देंगे। और ये कौन सा बाब है? इस्लामुन इफ़आलुन। इस्लाम किस पे आया है? इस्लाम इफ़आल के वजन पे आया है। तो आपने क्या करना है, अभी इसका अमर बना रहे हैं ना, तो पीछे आप क्या करेंगे? हमजा लगाएंगे। हमजा पे कौन सी हरकत देंगे? एक्सेप्शन वाली, अस्लिम। अस्लिम का मतलब होता है इस्लाम ले आओ, ले आओ, इस्लाम ले आओ। और उस बच्चे ने बाप की तरफ देखा, इस्लाम, बाप ने हाँ कर दी तो इस्लाम ले आया। ये पहले ही बाप का जो है वो एग्जाम्पल है ना, पहले ही बाप का, इफ आल उनका, अस्लमा युस्लिमु, इसका अमर भी लिख लो ना, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम। फिर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आप देख लें तो अदखिल बना ना, ये एक्सेप्शन में आएगा, इस पे आपने जबर लगानी है बाब फाल के ऊपर, अमर बनाते हुए जबर लगानी है। बाकी सब में जेर लगती है या पेश लगती है। और पेश मैंने बताया सिर्फ एक या दो अबवाब में, बाब नासरा या करुमा में आती, बाकी सब में जेर आती है। कितने अबवाब हैं? 16 अबवाब है, सब में जेर आएगी सिवाय इस एक बाब के जो सुलासी मजीद का पहला बाब है, इफ़आल इस्लामुन। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया। समझ आई है, नहीं आई है? जितनी आई है अल्लाह का शुक्र करें, बाकी के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह मैं भी करती हूँ आपके लिए दुआ, और आप खुद भी अपने लिए। बहुत प्यारे दिन आ रहे हैं, दुआएं करें अपने लिए। आज डॉक्टर फरत हाशमी का 12 बजे लाइव लेक्चर है आखिरी दिनों के ऊपर, लाइव। तो आपको अगर कहते हैं तो मैं लिंक भेज दूंगी, और आपके पास रात के 9 बजेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में मैं बिल्कुल भेज दूंगा। मैंने कुछ ग्रुप्स में भेजा है आपसे, मैंने कहा मैं पूछ लूंगी, तो आप उसको लाइव सुन सकते हैं। लाइव जो बात होती है ना, वो और ही बात होती है। और डॉक्टर साहबा बहुत पूरा पॉइंट बात करती हैं, बहुत ही, ना इधर ना उधर, ना इमोशनल बनाती है ना कुछ भी, आपकी टू द पॉइंट बात करके आपको बात पहुंचा देती है। तो बहुत एकेडमिक होते हैं उनके लेक्चर्स, बहुत कुछ सीखा जाता है। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये अदखिल का भी मैंने बता दिया, ये अदखिल बिल्कुल उसी अस्लिम के वजन पे बना हुआ है। अस्लिम, इस्लाम ले आओ, अस्लिम, सॉरी यहाँ पे ज़ेर है, ज़बर नहीं है, अस्लम नहीं होगा, अस्लिम होगा। अस्लिम, इस्लाम ले आओ, ये अमर है, और इसमें अंता ज़मीर है। सबमिट कर दो। अदखिल, दाखिल हो जाओ, दाखिल करो। यहाँ पे क्या था? इस्लाम ले आओ, और यहाँ पर क्या है? दाखिल करो। दोनों अमर है। इन्ना अलल जुमलिल आतियती, एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, और इसमें आपने क्या, जितनी भी ज़मीरें हैं आपकी, उनके साथ इन्ना लगा के उनको चेंज कर देना है अटैच प्रोनाउंस में। ठीक है फौजिया, ये तो कर लेंगी ना? जी जी, मुश्किल तो जी, नहीं है ना? बिल्कुल। अच्छा, नहीं, ये सारे आप 10 जुमले करेंगी, फिर आगे इनको सिर्फ पढ़ना है, रीड कर लीजिएगा। और इसमें आप फिर अदखिल आ गया, ठीक है, अदखिल। और इसमें आपने क्या करना है कि rewrite the following sentences using inna and vowelize the letters। अभी इसमें आपका ये देखें, अदरसु साबुन लिखा हुआ है ना, जब आप इन दाखिल करेंगे तो ये तो बहुत ही एक्सरसाइज आसान है। इसमें जब आप इन्ना डालेंगी तो इन दरसा हो जाएगा, इन्नल कुरान हो जाएगा। ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, पूरी अच्छी तरह मैंने समझा दिया है। और बाकी आपको मुब्तदा खबर तो पता ही है कि सैयारा तो मुब्तदा होता है, ये खबर होती है। जब इस पे इन्ना दाखिल होगा तो इन्ना सैयारता जमीलतुन हो जाएगा, ये भी पता है आपको। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये हम इंशाल्लाह यहाँ से शुरू कर लेंगे 7 नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया की इंशाल्लाह ताला मैं चाहती हूँ जो भी आए सो कुछ ना कुछ एटलीस्ट और नहीं तो रिवीजन ही हो जाए। और ये जो चीजें आपकी एक दफा सर से गुजरती हैं, ये बिल्कुल मत समझे। ये दूसरी दफा जब आप सुनेंगे फिर आपके हेड के अंदर जाएंगी। तो रिपीट, मेरी क्लास की सबसे बड़ी जो इसकी थोड़ी सी है ना, उसमें रिपीटिशन बहुत होती है।
एक रूल को बार बार जब तक पक्का ना हो जाए मैं दोहरा लेती हूँ, जब मैं समझती हूँ स्टूडेंट को समझ आ गया फिर मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे और आगे चलेंगे। ओके, अल्लाह यही है ना, सीखना बिल्कुल, तो वही बेहतर है, क्योंकि हमने कुरान पे जाना है, कुरान पे जाना है, हमने हमारा जो एम है ना वो कुरान है, वहां जाना है हमने। मतलब दौड़ते दौड़ते तो बहुत दफा पढ़ते हैं, लेकिन डेप्थ में जाके उसको समझना है, एक दफा समझ लें तो फिर हाँ बार जी, बार तो नहीं वही चीज दोहरानी पड़ती। ग्रामर को दोहराना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। तो घबराए नहीं कि आपको पहले से रूल्स आता पक्के है, होने चाहिए ना, रूल्स बिल्कुल पक्के हों तो फिर से पुख्ता, दोबारा से कभी भी ताज़ा हो पुख्ता, बिल्कुल जैसे ईंट लग के पुख्ता हो जाती है ना, ऐसे पक्का हो जाएगा तो फिर दूसरा ऊपर बैठेगा, वरना नहीं जाए। बैठेगा, वो बिल्कुल सही। फिसल जाएगा, दूसरी रूल जी जो है बिल्कुल। दूसरी ईंट फिसल जाएगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।